رحمت کی ہیں گھڑیاں انوارے سحری بخشش کے ہیں سامان انوارے سحری رحمت بھری ہے گھڑیاں انوارے سحری العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایک مرتبہ پھر اپنے ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سلسلہ انوار سحری میں مدنی چینل کی اسپیشل ٹرانسمیشن سحری ٹرانسمیشن جاری ہے۔ رمضان المبارک کے آغاز سے ہی مدنی چینل اپنی ساری کوششیں بروئے کار لا رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ کو علم دین سکھایا جائے، آپ کو اسلام کی زیادہ سے زیادہ تعلیمات پہنچائی جائیں، زیادہ سے زیادہ ذکر میں لگا کے رکھے، اور مدنی چینل بیسٹ سے بیسٹسٹ کی طرف الحمدللہ بڑھتا ہی جاتا ہے، اور ایک سے بڑھ کر ایک سلسلہ پیش کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ مدنی مذاکرہ بھی اختتام کو پہنچا ہی ہے کہ انوار سحری شروع ہو گیا، اور پھر انشاءاللہ ہم چلتے رہیں گے مدینہ مدینہ کرتے ہوئے۔ نگران شورا بھی تشریف لائیں گے، اور ہمارے سلسلے کا اختتام امیر علیہ سنت کی زیارت اور آپ کے پاس پڑھے گئے کلام کو سننے پر ہوتی ہے۔ تو یہ پورا جو سلسلہ ہے یہ سب آپ کے لیے ہے، تاکہ آپ علم دین بھی سیکھیں اور آپ کے گھر میں برکتیں بھی نازل ہوں، اور ہم سحری کے بابرکت لمحات کو زیادہ سے زیادہ ثواب کمانے کے انداز میں گزارنے کی سعادت پائیں۔ الحمدللہ رمضان المبارک کی پاکستان میں چوتھی شب تمام ناظرین کو بہت مبارک ہو۔ آج سیٹرڈے نائٹ بھی ہے، اور بہت زیادہ تعداد نوجوانوں کی خاص کر رمضان میں سیٹرڈے نائٹ جاگ کر گزارتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ نوجوان، میرے دوست، میرے بھائی، جو اس چھٹی کی رات میں بھی مدنی چینل دیکھ رہے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی برکتیں پانے کی ان کی نیتیں ہیں۔ اگر نہیں ہے نیت تو کر لیجئے۔ چھٹی کی رات میں جب آ بھی رہا تھا گھر سے تو میں نے دیکھا کہ کئی لڑکے کرکٹ کھیل رہے تھے، کئی دوسری جگہوں پر بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، گناہوں بھرے کام بھی ہو رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے رمضان شریف کی رات ہے یہ رات پھر زندگی میں نہیں ملے گی۔ دوسرا رمضان شریف مل سکتا ہے، لیکن جو 1439 سنہ ہجری 2018 کا رمضان فورتھ نائٹ نکل گئی، وہ دوبارہ کبھی زندگی میں پلٹ کر نہیں آ سکتی ہے۔ تو میں اسے کیوں ضائع کروں؟ رمضان شریف کی شب ہے، چھٹی کی رات ہے، تو کیا ہوا؟ چلو مدنی مذاکرہ دیکھتے ہیں، چلو انوار سحری دیکھتے ہیں۔ تو سلسلے میں آپ شامل رہیں گے، دوسروں کو بھی دعوت دیجئے کہ چھٹی کی رات ہے تو گناہوں میں مت گزاریے۔ اگر آپ نے سلسلہ نہیں دیکھنا ہے، آپ صلاۃ التوبہ پڑھ لیجئے، صلاۃ التسبیح پڑھ لیجئے، قرآن کی تلاوت کر لیجئے، کوئی اچھا کام کیجئے۔ اور میرے سب ناظرین کو میں یہ التجا کروں گا کہ آپ خوب دعوت عام کیا کریں مدنی چینل دیکھنے کی، اس کے سلسلے دیکھنے کی۔ خاص کر آج چھٹی کی رات ہے تو یہ جذبات تھے میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ میں آپ کو یہ دعوت پیش کروں کہ آپ سب حضرات جو خود مدنی چینل دیکھ رہے ہیں، ظاہر ہے انہی سے بات کر سکتا ہوں، آپ دوسروں کو بھی دعوت دیجئے کہ وہ بھی اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، اپنے آپ کو علم دین سیکھنے کی محفل کی جانب لگائیں، اللہ اور اس کے رسول کا کرم پائیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سلسلے کا آج کا موضوع بڑا دلچسپ ہے اور بہت ہی یونیک موضوع ہے، بہت ہی عام موضوع ہے، ہر کوئی اس کو پسند کرتا ہے۔ اسلام کا بہت بڑا پلر اسے کہہ سکتے ہیں، اور دین متین نے اس کو بہت زیادہ پروموٹ کیا ہے، اور دین اسلام کا ماننے والا یقیناً اس زبردست عمل کو کرتا ہے، اور جو زیادہ استطاعت رکھتا ہے اس پر تو فرضیت کی حیثیت بھی اس معاملے میں ہو جاتی ہے، اور وہ کام ہے جو کہ ہمارا آج کا موضوع بھی ہے، وہ عمل ہے صدقہ۔ صدقہ کیا ہے اور صدقے کی کیسی فضیلتیں ہیں؟ یقیناً اسلام ہی وہ مذہب ہے کہ جس نے ہر طبقہ انسانی کی فکر کی ہے اور اس کے لیے سوچا ہے، اور اس کے حقوق کے بارے میں یوں سمجھیے کہ حفاظت کا ایک بند باندھا ہے۔ اور صدقہ جو ہے وہ بھی یقیناً غریبوں کے لیے ہوتا ہے۔ صدقہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ غریبوں کے ساتھ ساتھ اور بھی مدات صدقات کی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ بہت بڑا حصہ غربا کے لیے ہوتا ہے، فقراء کے لیے ہوتا ہے، مسکینوں کے لیے ہوتا ہے۔ پلس صدقہ جو ہے وہ بھی ہے جو آپ کسی مسجد میں دے دیتے ہیں، کسی مدرسے کے لیے آپ ڈونیشن دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں جو خرچ کیا جاتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اور مال کا خرچ کرنا
یہ نفس پر جو ہے وہ بار ہوتا ہے۔ تو جس طرح بھوکا پیاسا رہ کر ہم رمضان المبارک میں اللہ عز و جل کو راضی کرتے ہیں نفس پر ایک بوجھ ڈال کر، اسی طرح ڈیفینیٹلی ہمیں مال دے کر بھی نفس پر بار ڈالنا چاہیے، اور صدقہ و خیرات کر کے مال کی آفتوں کے جنجال سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج ہمارے پینل میں روزانہ کی طرح رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ ہمارے ساتھ رکن شورا ابراہیم اتاری بھی موجود ہوں گے، قبلہ سید زادے ہیں یہ، اور انشاءاللہ ان سے بھی برکتیں لیں گے۔ پلس ہمارے ساتھ راشد مدنی بھائی بھی ہوا کرتے ہیں، ان سے بھی مدنی پھول لیں گے انشاءاللہ۔ منعم مدنی بھائی سے بھی مستفیض ہوں گے۔ ہمارے بہت ہی پیارے نعت خواں، ہمارے سلسلے کی رونق ہمارے محمود بھائی ہمارے ساتھ ہیں ہمیشہ کی طرح، اور آج خصوصی طور پر ہمارے ساتھ سلسلے میں ہمارے بلبل مدینہ حاجی محمد آصف رضا اتاری بھی سلسلے کی زینت ہیں، ان سے بھی انشاءاللہ کلام سنیں گے۔ ایک پکچر بھی روزانہ کی طرح آپ کو دکھانی ہے، اور وہ سبق آموز پکچر آپ دیکھیں گے اور آپ بتائیں گے کہ ہم آپ کو کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں۔ کال کر کے، کالز کے نمبر ہماری اسکرین پر فلیش کر رہے ہیں، آپ فالو کیجئے اور ہم سے رابطہ کیجئے۔ ممکنہ صورت میں انشاءاللہ ہم آپ سے بات کریں گے، آپ کی کال سنیں گے، اور کوئی سوال کرنا چاہیں، کوئی تاثر دینا چاہیں، کوئی مدنی پھول پیش کرنا چاہیں، صدقے کے حوالے سے اپنی کوئی نیت آپ پیش کرنا چاہیں، بالخصوص ظاہر ہے کہ دعوت اسلامی اور اتنا بڑا نیٹ ورک دعوت اسلامی کا، الحمدللہ صرف یہ ایک مدنی چینل جس پر آج ہم اور آپ بیٹھے ہیں، بات کر رہے ہیں، مدنی پھول ایک دوسرے کو پیش کر رہے ہیں، یہ مدنی چینل آج 10 سال کا ہو گیا ہے۔ 10 سال سے یہ مدنی چینل صرف اور صرف آپ کے ڈونیشن پر چل رہا ہے، تو یہ بھی یقیناً دین کو مضبوط کرنے کے لیے عاشقان رسول کی ایک زبردست کاوش ہے، اور اس میں ڈونیشن کرنا بھی یقیناً اللہ کی راہ میں دینا اور صدقہ کرنا کہلائے گا۔ آئیے تلاوت قرآن پاک سے آغاز کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ پکچر پہلے دکھا دیتے ہیں، چلے ہمارے ڈائریکٹر صاحب نے مجھے کہا تو پکچر پہلے دکھاتے ہیں، پھر آپ کی تلاوت کلام پاک کی طرف آئیں گے۔ ایک شخص ہے، سانپ کے ساتھ کھڑا ہے اور موبائل سے کچھ کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے، کیا کر رہا ہے، بہت ہی عام فہم لفظ ہے، پھر بھی میں آپ کے منہ سے پہلے سنوں گا پھر کچھ خود کہوں گا۔ ناظرین دیکھیں یہ کیسا عمل ہے، کیا یہ بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے رہا ہے، بہت بڑا ترم خان ہے یہ۔ ہم نے اس کی تصویر بلر کر دی، آپ نہیں جانتے، میں بھی نہیں جانتا یہ کون ہے، اس لیے اس انداز سے میں بات کر رہا ہوں۔ تو آپ ذرا دیکھیے یہ کیسا عمل ہے، ہم بھی تو کئی ایسے کام نہیں کرتے، ہمیں اس حوالے سے اپنے مدنی پھول بھی دیجئے، ہم بھی انشاءاللہ آپ کو مدنی پھول پیش کریں گے۔ آئیے ہمارے قاری اعجاز صاحب سے اللہ عز و جل کے پاکیزہ کلام کے پاکیزہ آیتوں کو سننے کی سعادت پاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھی نیتوں کے ساتھ قرآن پاک کے پڑھنے میں الحمدللہ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر قرآن پاک کی تلاوت کروں گا۔ آپ بھی اچھی نیتوں کے ساتھ قرآن پاک سننے میں شامل ہو جائیں کہ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر کان لگا کر توجہ کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت سماعت کریں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من
القرآن العظيم إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين كما جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين
واعبد ربك حتى يأتيك اليقين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ماشاء اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ، اللہ تعالیٰ اور برکت عطا فرمائے۔ ہمارے سلسلے کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ قاری اعجاز صاحب ماشاء اللہ بڑے پیارے انداز میں قرآن مجید کی مبارک آیات طیبات ہمیں سنا رہے تھے۔ غالباً یہ 14واں پارہ سورۃ الحجر کی آخری رکوع کی مبارک آیتیں ہیں، زبردست آیات ہیں قرآن مجید کی، تو ہر آیت زبردست ہے، سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارا موضوع ہے صدقہ، اور صدقہ یقیناً ہمیں دینا چاہیے، خاص کر رمضان میں صدقہ دیا جاتا ہے اور بڑھا کر دیا جاتا ہے، اور عام طور پہ جب کبھی کوئی مصیبت پریشانی آتی ہے تو صدقہ دیا جاتا ہے، اور صدقے میں مختلف چیزیں بھی دی جاتی ہیں، بہت ساری چیزیں آج ہمارا موضوع ہوں گی۔ آپ کے ذہن میں بھی ہو سکتا ہے صدقے کے حوالے سے کچھ سوال ہوں، آپ کیجئے، ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو جواب دے سکیں۔ اچھا، صدقہ الگ چیز ہے، صدقہ یہ الگ چیز ہے، تو یہ بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ دونوں چیزیں کیا ہیں، یہ بھی ہم سوال کریں گے۔ ماشاءاللہ رکن شورا حاجی ابراہیم باپو بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی مدنی پھول لیں گے صدقے کے حوالے سے، اور خاص کر آپ کی دعوت اسلامی اس وقت الحمدللہ دنیا میں 200 سے زائد ممالک تک پہنچ چکی ہے، اور 104 سے زائد کم و بیش ڈپارٹمنٹس میں مدنی کام ہو رہا ہے، اور اس میں سے بہت بڑا جو مدنی کام ہے وہ آپ کے ڈونیشن سے ہوتا ہے، اور اللہ کی راہ میں جو عاشقان رسول مال خرچ کرتے ہیں یعنی صدقہ خرچ کرتے ہیں، اس سے یہ ہوتا ہے۔ تو ہم یہ ترغیب بھی لگے ہاتھوں دیں گے، ہمارے رکن شورا ابراہیم باپو یہ خاص طور پر دعوت اسلامی کے ہول اکاؤنٹس کے بھی ذمہ دار ہیں، اور یہ ماشاءاللہ اس کو بہت ویل مینج کر کے چلتے ہیں۔ تو ہم ان سے کچھ مدنی پھول دعوت اسلامی کے حوالے سے بھی لیں گے کہ کیا ہماری ضروریات ہوتی ہیں، اور آپ کو خاص کر رمضان میں کیا اپنے ناظرین سے، اپنے چاہنے والوں سے، عاشقان رسول سے امیدیں ہوتی ہیں، تاکہ آپ ان کی زبانی سنیں اور مزید آپ کا حوصلہ بڑھے کہ کیا مدنی کام بھی ہو رہے ہیں، اور ضروریات کس چیز کی بہت امیجیٹ بیسس پہ ہوتی ہیں وہ بھی آپ سنیں، اور زیادہ سے زیادہ اپنی دعوت اسلامی کو جتنا مضبوط کریں گے انشاءاللہ اتنا ہی دین کا، اسلام کا، سنیت کا مدنی کام بھی آگے بڑھے گا۔ کلام پاک سننے کے بعد آئیے اب کلام اعلیٰ حضرت سننے کی طرف چلتے ہیں، یعنی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی لکھی گئی نعت، جو کہ آپ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لکھی ہے۔ آج میرا دل ہو رہا ہے کہ میں محمود بھائی سے اعلیٰ حضرت کا کلام سنوں، میں نے ایسے ہی اپنی مرضی سے ناظرین کو کہہ تو دیا ہے، اب دیکھیں آپ میری لاج رکھتے ہیں کہ نہیں۔ محمود بھائی اعلیٰ حضرت کا کلام، اور دل وہ چاہ رہا ہے شام سے سننے کو، وہ کمال حسن حضور ہے، تو ہو جائے تو بڑی نوازش۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ محفاظ کی زیادتی سے عنایتوں میں کمی نہیں، محفاظ کی زیادتی سے عنایتوں میں کمی نہیں، کوئی دور رہ کے اویس ہے، کوئی دور رہ
کہ اویس ہے، کوئی پاس رہ گئے کہ بلال ہے، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ تیرے آگے یوں ہے تبے لچے فصحاء رب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہے تبے لچے فصحاء رب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، بلکہ جسم میں جان نہیں، صلو علیہ وآلہ۔ وہ کمال حسن، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور گئے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مگر، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مگر، جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہان، میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس
جس کا بیان نہیں وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ اور تیرے آگے جو ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ اور سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔ اور کرمت ہے اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، کرمت ہے اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائنا نہیں، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائنا نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے کیا بات ہے۔ کلام اعلیٰ حضرت تو جب سنتے ہیں تو ایک نئی جان، ایک نئی تازگی گویا حاصل ہوتی ہے، ایک نیا مزہ آتا ہے۔ جب بھی اعلیٰ حضرت کا کلام سنیں تو ایک لگتا ہے جیسے پہلی بار سن رہے ہیں، اتنا مزہ آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، عاشق بھی تو ایسے تھے نا، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ہم دولت میں جب اتنا لطف ہے تو جس نے یہ لکھا ہوگا جی، اس کی کیفیت کیا ہوگا؟ یہ دل سے لکھا ہوا لگتا ہے ان کیفیات کی وجہ سے۔ کسی نے کہا کہ شاعر سوچتے ہیں نا، سوچ کر لکھتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت کو جب اپنے آقا کی یاد آتی تھی تو ان کا قلم چلنا شروع ہو جاتا تھا۔ جی جی، سبحان اللہ، تو وہ سوچتے نہیں تھے، ان سے تو لکھوایا گیا ہے، سمجھ لیں۔ اللہ اللہ۔ اور ہم دولت مندوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، دولت مند جو ہے نا، اس کا امیر علیہ سنت فرماتے ہیں نا کہ مالدار کا ایک خامخواہ کا روب ہوتا ہے، اعلیٰ حضرت پہ یہ روب نہیں تھا۔ اعلیٰ حضرت جو ہے وہ کہتے ہیں میں مالداروں کی مدح کروں
کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، ہائے ہائے، میں یہ محاورہ ہے، میری بلا اس میں پڑے، میں نہ پڑھوں اس میں گدا ہوں اپنے کریم کا۔ اپنے آقا کی ہی ہمیشہ مدح کی، نعت لکھی، اور پھر وہاں سے درجے بھی ملے۔ ہائے ہائے۔ سبحان اللہ۔ ابھی ابھی ایک واقعہ یاد آیا، مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا تھا، ہند کے کسی صاحب نے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور آپ فلاں ہمارے گھر چلیں، ہم آپ کا فتاویٰ چھپوا دیں گے۔ اچھا، فرمایا یہ لالچ نہیں دیں آپ، یہ لالچ نہ دیں، اس نیت سے تو فقیر جو ہے اپنے جوتے میں پاؤں بھی نہیں ڈالے گا ہائے ہائے ہائے، کہ میں آپ کے گھر اس لیے آؤں کہ آپ میرا فتاویٰ چھپوائیں گے۔ کیا بات ہے، یہ بات تھی میرا۔ اللہ اللہ اللہ۔ حالانکہ کہا جاتا ہے کہ وہ جو وقت تھا، وہ بعض ایسے ادوار بھی گزرے کہ جب جنگوں کی وجہ سے، شاید سیکنڈ ورلڈ وار کاغذ کا مسئلہ تھا، کا یا فرسٹ ورلڈ وار کا ٹائم تھا، اس وقت جو ہے نا کاغذ کا بڑا مسئلہ تھا، اور کاغذ بہت مہنگا ہو گیا تھا، کتابیں چھاپنا مشکل ہو گیا تھا، لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے پھر بھی اپنی ڈگنیٹی کو بیچا نہیں کسی بھی انداز سے۔ یہاں تک کہ اسی طرح کا ایک اور واقعہ بھی ملتا ہے، ایک صاحب نے یوں ہی نیت کچھ دل میں کی ہوئی تھی کہ میں اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے وہ چھپ نہیں رہی تھی کسی وجہ سے، شاید کاغذ کی مہنگائی کی وجہ سے، تو انہوں نے سوچا ہوا تھا میں یہ کتاب چھپوا دوں گا۔ اعلیٰ حضرت کو دعوت پیش کی تھی، تھے بھی شاید نواب صاحب، تو دعوت کے لیے اعلیٰ حضرت نے قبول کر لیا ہوگا۔ اب وقت آیا تو اعلیٰ حضرت دروازے پہ آئے، انہوں نے اپنی کوئی گاڑی وغیرہ لے کر آئے تھے، اس میں بٹھانا تھا، تو اعلیٰ حضرت تشریف لا رہے تھے، تو انہوں نے ایسے ہی عذرائے محبت ہی کہہ دیا، یا کس نیت سے کہا واللہ عالم، لیکن یوں لگتا ہے کہا آ جائیے مولوی صاحب، کتاب بھی چھپ جائے گی، کتاب بھی چھپ جائے گی۔ یہ جو جملہ تھا نا، کتاب چھپ جائے گی، اعلیٰ حضرت وہیں سے واپس اندر چلے گئے۔ پھر وہ آئے، کیا ہوا حضرت؟ کہا بس اب میں نہیں آ سکتا ہوں، میں حاضر نہیں ہو سکتا، یہ اب مجھے کچھ اس میں تشویش ہو رہی ہے، اب میں کتاب چھپوانے کے لیے آؤں گا۔ اعلیٰ حضرت پھر نہیں گئے ان کے پاس، بس آپ کا مزاج بھی تھا، ڈگنیٹی تھی، غیرت بولے اس کو کیا بولیں، خودداری، ہاں خودداری۔ اعلیٰ حضرت نے مالداروں کے مال کی وجہ سے کبھی ان سے خیر خواہی محبت یوں نہیں کیا، اعلیٰ حضرت نے اللہ کی رضا کے لیے کیا جو بھی کیا۔ تو کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی، ماشاءاللہ۔ پھر پڑھنے والے محمود بھائی جیسے ہوں تو سبحان اللہ، مزے کو بھی مزہ آ جاتا ہے۔ اللہ پاک اور برکت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ مزید بھی کالز لیں گے، مجھے میسیجز بھی آ رہے ہیں نعتوں کی فرمائشوں کے، اور آپ مزید کالز کرتے رہیے۔ آج کی پکچر ایک بار پھر دکھا دیجیے ہمارے ناظرین کو، ہم جو روزانہ ایک تصویر کے ذریعے خاموش پیغام دیتے ہیں، وہ بھی ذرا دیکھ لیجیے۔ ایک صاحب سانپ کے ساتھ موبائل لے کر کچھ کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں آپ بتائیے؟ کیا یہ اچھا کام کر رہے ہیں؟ کیا ایسا کرنا چاہیے؟ اس طرح کے سینکڑوں معاملات ہم شاید آج کل روزمرہ کی زندگی میں کرتے ہیں اپنے موبائل کے ذریعے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کیا اس طرح کے کام ہمیں دنیاوی نقصان تو نہیں پہنچا رہے؟ دنیاوی نقصان ہو سکتا ہے، کئیوں کو ہوا ہو، اگر کوئی ایسا ایکسپیرینس ہے شیئر کیجیے، ہو سکتا ہے دوسروں کو فائدہ ہو۔ آج ہمارا موضوع ہے صدقہ۔ صدقہ اور صدقہ، اس میں فرق پہلے میں عرض کر دیتا ہوں۔ صدقہ جس میں دال پر سکون ہو، جزم ہو، صدقہ، اس کا مطلب ہوتا ہے وسیلہ۔ آپ کے صدقے میں یہ کام ہو گیا، رسول پاک کے صدقے میں اللہ پاک نے مجھے یہ عطا کر دیا، وہ عطا کر دیا۔ صدقے کا مطلب وسیلہ، وسیلے کے معنی میں صدقہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور صدقہ دال پر زبر ہو جب، تو وہ ہوتا ہے وہ مال جو راہ خدا میں خرچ کیا جاتا ہے۔ راشد بھائی اس پہ کچھ روشنی ڈالیں گے؟ صدقہ، کیا میں تعریف صحیح کر رہا ہوں؟ جی، صدقے کا جو آپ نے ایک معنی بیان فرمایا کہ وسیلہ، ایک معنی یہ بھی لیا جاتا ہے کسی پر فدا ہونے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ صدقہ، میں آپ کے صدقے، صدقے یا رسول اللہ۔ اچھا یہ بھی ٹھیک ہے، صدقے یا رسول، دوسری آپ تعریف فرما دونوں رہے ہیں۔ معنی ٹھیک ہے نا؟ جی، ٹھیک دونوں مطلب ایک لفظ کے ایک سے زیادہ معنی ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ صدقے کا موضوع ہے اشفاق بھائی، صدقہ وہ اسلام کی عمدہ عبادت اب آپ کو کہنا پڑے گا صدقہ، کیونکہ وہ ناظرین کو ہم نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ یہ لفظ ہے صدقہ، جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے وہ صدقہ نہیں ہے، وہ صدقہ ہے، مستعمل جو ہے وہ صدقہ ہے۔ بالکل بالکل۔ انشاءاللہ۔ پہلے نکل جائے تو آپ ناظرین سمجھ جائیے گا کہ ہمارا موضوع صدقہ ہے۔ جی، میں انشاءاللہ اس کی اصطلاحی تعریف بھی کرتا ہوں جو ہمارا موضوع ہے۔ صدقہ اسلام کی ایسی عمدہ اور خوبصورت عبادت ہے کہ قرآن مجید برہان رشید کی درجنوں آیات اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سینکڑوں احادیث اس کی فضیلت پر دلالت کرتی ہیں، اور جا بجا قرآن مجید میں بھی احادیث مبارکہ میں بھی صدقہ دینے یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ اور صدقے کی
بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں. ان قسموں سے پہلے میں صدقے کی تعریف کرتا ہوں کہ صدقہ کہتے کسے ہیں. چنانچہ علامہ شریف جرجانی حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے کتاب التعریفات کے نام سے. آپ نے بنیادی اصطلاحات کی تعریفات بیان فرمائی ہیں. وہاں پر آپ صدقے کی تعریف کرتے ہیں کہ صدقہ ہے کیا. آپ فرماتے ہیں ہی العطیۃ تبتغى بها المثوبۃ من اللہ تعالی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ صدقہ وہ عطیہ ہوتا ہے، وہ تحفہ ہوتا ہے جس کو دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ثواب کی امید کی جاتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ثواب اور اجر پانے کے لیے انسان جو عطیہ دیتا ہے، جو تحفہ دیتا ہے، اسے شریعت کی اصطلاح میں، شریعت کے مزاج میں صدقہ کہا جاتا ہے. اب صدقہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک صدقات واجبہ، ایک صدقات نافلہ. جب صدقے کی عموماً فضیلت بیان کی جاتی ہے تو یہ دونوں صدقات جو ہیں آ جاتے ہیں. یعنی صدقات واجبہ جن کا نکالنا اور دینا یہ شریعت نے لازم کر دیا ہو، واجب کر دیا ہو، فرض کر دیا ہو، جیسے کہ زکوٰۃ ہے، صدقہ فطر ہے. اسی طرح قسم کے کفارے ہیں یا دیگر جنایات کے جو کفارے شریعت کی طرف سے لازم ہوتے ہیں تو وہ صدقات واجبہ کہلاتے ہیں. اور اس کے علاوہ انسان جو اپنی خوشی سے دیتا ہے، اپنی طرف سے جو دیتا ہے از خود، تو اسے صدقات نافلہ کے زمرے میں لیا جاتا ہے. اشفاق بھائی، قرآن مجید برہان رشید کے چوتھے پارے کی جو پہلی آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم ہرگز بھلائی کو نہ پا سکو گے. اور تفسیروں میں کہا گیا کہ بھلائی کی حقیقت کو نہ پا سکو گے جب تک اپنی پیاری چیز راہ خدا میں خرچ نہ کر دو. اب اس آیت مبارکہ کے تحت مفسرین نے صدقے کی کئی فضیلتیں بیان کی، حکایات بیان کی. میں ایک جملہ ذکر کرتا ہوں جو ہمارے پورے اس موضوع کا جو ہے ماحصل اور خلاصہ بنتا ہے. تفسیر مدارک امام نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حنفی بزرگ ہیں، بڑی شاندار ان کی تفسیر کی کتاب ہے. تفسیر مدارک میں آپ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں کلام کرنے کے بعد، اس کی تفسیر، اس کی شرح کرنے کے بعد آخر میں ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں الحاصل لا وصول الحاصل انہ لا وصول الی المطلوب الا باخراج المحبوب. بندہ مومن کا مطلوب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کو پانا، اللہ تعالیٰ کی رضا پا کر اس کی نعمتوں والے ابدی گھر جنت کو پانا. صحیح. تو بھلائی کو پانا، اللہ تعالیٰ کی رضا کو پانا، جنت کو پانا، اجر و ثواب کو پانا، یہ بندہ مومن کا مطلوب ہے. صحیح. اور انسانی فطرت کا جو ایک تقاضا ہے کہ اس کو مال سے محبت ہوتی ہے. بالکل. تو مال انسان کی محبوب شے ہے، پیاری چیز ہے. تو امام نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خلاصہ کرتے ہیں اس فلسفے کا کہ الحاصل انہ لا وصول الی المطلوب الا باخراج المحبوب، کہ مطلوب کو پانا ہے تو محبوب چیز کو نکالنا ہوگا. یعنی مال راہ خدا میں خرچ کرو گے تو مطلوب کو پاؤ گے. صدقے کی فضیلت پر اشفاق بھائی میں مختصراً چند احادیث ذکر کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ دیگر مبلغین کی طرف جائیں گے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سینکڑوں احادیث ہیں، چند میں مختصر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ذکر کرتا ہوں تاکہ ہمیں ترغیب اور رغبت بھی ملے. ایک مقام پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اتقوا النار ولو بشق تمرہ، آگ سے بچو، جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ کھجور کا آدھا ٹکڑا دے کر ہی. اچھا، واہ. یعنی صدقہ اگرچہ بظاہر معمولی ہو، بظاہر چھوٹی چیز ہو، لیکن اگر اخلاص ہوگا تو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑا مقام پائے گا. کھجور کا ٹکڑا بھی ہے تو راہ خدا میں سچے دل سے، سچی نیت سے اللہ کی رضا کے لیے دے گا تو وہ بھی مقبول ہو جائے گا. جی. اسی طرح ایک مقام پر ارشاد فرما ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء، کہ بے شک صدقہ اللہ کے غضب کو بجھاتا ہے اور بری موت سے دور کرتا ہے. واہ واہ. ایک مقام پر فرمایا انما یستظل المؤمن یوم القیامت فی ظل صدقتہ، کہ بندہ مومن قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے تلے ہوگا. کیا بات ہے. ایک مقام پر فرمایا الصدقۃ تسد 70 بابا من السوء، صدقہ برائی کے 70 دروازوں کو بند کر دیتا ہے. سبحان اللہ. تصدقوا، صدقہ دو، فإن الصدقۃ فکاککم من النار، کیونکہ صدقہ دینا تمہارے لیے جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہے. سبحان اللہ. ایک مقام پر فرمایا باکروا بالصدقۃ، صبح سویرے صدقہ کرو، فإن البلاء لا يتخطى الصدقہ، کیونکہ بلا صدقے سے آگے قدم نہیں رکھتی. ایک مقام پر فرمایا ان صدقۃ المسلم تزید فی العمر، بندہ مومن کا صدقہ دینا عمر میں اضافہ کرتا ہے. واہ. ایک مقام پر ارشاد فرمایا تصدقوا، صدقہ دو، فإن الصدقۃ خیر لکم،
صدقہ دو، صدقہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، آپ نے تو زبردست احادیث کے ذریعے صدقے کے بارے میں ہمارا دل کھول دیا۔ ناظرین ہو سکتا ہے کہ بہت سارے صدقہ دینے میں جھجکتے ہوں، وہ ان احادیث کو سنیں تو صحیح، کتنی بڑی بڑی ٹینشنوں کا حل بتا دیا گیا صدقہ ہے۔ اور یہ صدقہ ہم کرتے ہیں باپو، صدقہ ہم اس وقت کرتے ہیں جب کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کوئی ٹینشن آ گئی، کوئی مسئلہ آ گیا، کوئی بیماری آ گئی، تو بکرے دے دیں گے، کوئی اس طرح سے یہ سلسلے چیزیں دینے کا بھی ہوتا ہے۔ تو کیا اسی وقت مال خرچ کرنا چاہیے، اسی وقت صدقہ دینا چاہیے جب کوئی پریشانی آئے؟ ابھی جیسے کہ حدیث بیان فرمائی انہوں نے صدقہ دینے کی، اگر کھجور کا ایک چھلکا ہے نا، اگر ایک ٹکڑا اس کا ایک دے دیا جائے تو اس کا تعلق یہ ہے کہ روزانہ کچھ نہ کچھ تو صدقہ کیا جائے، اور جب پریشانی آئے جبھی صدقہ کیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ روزانہ ترغیب ہے، صبح سویرے صدقہ دینے کی ترغیب ہے، صدقہ دینے کی ترغیب ہے اس میں، تو کوشش یہ کی جائے کہ روزانہ صدقہ دیا ہے۔ آپ 1000 نہیں دے سکتے، 100 روپے دے دیں، اتنا نہیں دے سکتے 10 روپے دے دیں، 1 روپیہ دیں، عادت ڈالیں۔ ٹھیک ہے۔ اور اپنے بچوں سے بھی، خصوصاً جو ہے گھریلو صدقہ باکس اسی لیے بنایا گیا ہے کہ ہم اپنے گھر میں گھریلو صدقہ باکس رکھیں اور روزانہ خود بھی اس میں کچھ نہ کچھ ڈالتے رہیں، اپنے بچوں سے بھی صدقہ جو ہے ڈلوائیں اس میں، تاکہ ان کو بھی سخاوت کرنے کی، صدقہ دینے کی عادت پڑ جائے۔ گھریلو صدقہ باکس کہاں بنایا گیا ہے؟ جی جی، یہ کہاں سے مکتبۃ ملے گا؟ المدینہ سے اگر ملتا ہے عام سے۔ پہلی بار سن رہے ہوں اس بارے میں۔ اب یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں ایک بوتل ٹائپ کی رکھ لیں، خود بنا سکتے خود بنا سکتے ہیں آپ، اور اس میں آپ اس میں ترغیب یہ ہے کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب ہم صدقہ دینے کی ہماری نیت ہوتی ہے تو قلب میں نیت آئی اور پھر کچھ دیر کے بعد ہم بھول گئے، حالانکہ جب بزرگان دین کا تو یہ عمل تھا کہ جیسے ہی نیت آتی تھی اس پر عمل کر لیا کرتے تھے۔ ایک بزرگ کے متعلق یہ ہے کہ وہ واش روم گئے، استنجا خانے گئے، تو وہیں سے قیمتی جبہ اندر ہی سے آپ نے اپنے خادم کو جو ہے تھرو کر دیا۔ جب آپ باہر تشریف لائے، حضور اندر سے ہی صدقہ کیا، انہوں نے کہا کہ حضور باہر تشریف لے آتے پھر دے دیتے، کہا باہر آ کر نیت بدل جاتی تو۔ اللہ اللہ اللہ، کیا بات، تو جب کیا بات۔ نیت، تو یہ صدقہ باکس کی بھی ایک یہی معاملہ ہے کہ یہ جو گھریلو صدقہ باکس ہے جب ہم گھر میں رکھیں گے تو روزانہ کچھ نہ کچھ ہماری نیت بنے گی اور ہم فوراً 10 روپے، 5 روپے، 100 روپے، 1000 روپے، جتنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے۔ ٹھیک ہے، ہوتا بھی ہے کہ بعض اوقات دل میں ارادہ ہوتا ہے کہ یار اب میں یہ جو کام بتا رہے ہیں نا یار یہ میں کر لوں گا، یہ جو مدنی چینل پہ بتایا نا اس کا یہ میں حصہ پورا کر دوں گا، پھر بعد میں جو ہے نا وہ نیت بدل جاتی ہے۔ تو آپ نے بہت اچھی بات کی کہ جلدی نکال دیں اس کو، لیکن باپو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ نکالنے کے بعد بھی کئی مہینے، کئی دن اور بعض اوقات کئی سال بھی وہ صدقہ وہی ڈبے میں پڑا ہے، تو کیا وہ ڈبے میں ڈالنے کے لیے صدقہ تھا یا وہ کیا ہے آگے اس کا کوئی پروسیجر ہے کہ نہیں؟ پروسیجر یہی ہے کہ آپ جا کر مدنی مرکز میں جہاں اسلامی بھائی سے آپ سے رابطے ہیں ان کو آپ جا کے جمع کروا دیں، اور جو ہمارا طریقہ کار ہے اب تو ایپ بن گئی ہے، اس کے ذریعے جو ہے وہ میسج آ جاتا ہے اگر آپ نے صدقہ جمع کروایا۔ صدقہ سے مراد یہ چندہ بھی ہے، بہت سارے ممکن ہیں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو اردو اتنی زیادہ ان کی ایزی نہ ہو، تو ان کے لیے کہ یہ ایک طرح سے ڈونیشن ہے، ٹھیک ہے، چندہ ہے، اس میں زکوٰۃ بھی ہے، اس میں فطرہ بھی ہے، اس میں خیرات بھی ہے۔ تو آپ جو اپنے گھر میں جمع کرتے ہیں وہ کسی نہ کسی ذریعے سے آپ دعوت اسلامی کی ذمہ داران تک پہنچائیں، اس سے مساجد تعمیر ہوں گی، اس سے جامعۃ المدینہ چلیں گے، مدارس المدینہ چلیں گے، دیگر جو 103 سے زائد شعبات میں اس وقت دعوت اسلامی خدمت انجام دے رہی ہے اس میں فائدہ ہوگا انشاءاللہ الرحمن۔ ماشاء اللہ۔ منعم بھائی کیا فرمائیں گے، صدقہ سب سے زیادہ کس کو دینا افضل ہے اور کہاں کہاں صدقہ دینے کی ترغیبات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشفاق بھائی، صدقہ دینے کے حوالے سے اگر ہم صحابہ کرام کی زندگیوں میں دیکھتے ہیں اور اہل بیت اطہار کی زندگیوں میں دیکھتے ہیں تو ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر اپنا سارا مال خرچ کیا ہے، خود بھوکے رہتے تھے، اس کے باوجود بھی اگر اپنے گھر میں کچھ بھی ہوتا تھا جب اللہ کی راہ میں دینے کی باری آتی تھی پھر وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ اگر میں اللہ کی راہ میں دے دوں گا تو میرے پاس کیا بچے گا، کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لازمی نہیں ہے کہ ایک بندے کے پاس لاکھوں روپیہ ہو تبھی وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اگر آپ کے پاس تھوڑا بہت بھی ہے جتنا آپ دیں گے اتنا آپ کو اس کا ثواب اتنا ہی ملے گا۔ ایک بندے نے 1 لاکھ روپیہ دیا ہے اور آپ نے 1 روپیہ دیا ہے، آپ نے اپنی وسعت کے مطابق دیا ہے، اور ایک بندے نے اس کے پاس پیسہ ہی زیادہ تھا، اس نے اس اعتبار سے دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ مال زیادہ دے رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اخلاص دیکھا جاتا ہے، کس نے دل سے دیا ہے، کس نے للہیت کے لیے دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام آپس میں نیکیوں کے اندر مقابلہ کیا کرتے تھے، جیسا کہ روایات میں آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب غزوہ تبوک کے موقع
پر صدقہ کرنے کا حکم دیا تو اس وقت جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے سوچا، میرے پاس مال اس وقت بہت زیادہ تھا، میں نے سوچا کہ اگر آج میں جیت سکتا ہوں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو وہ آج کا ہی دن ہے، اس کے بعد شاید میں کبھی نہ ان سے جیت سکوں۔ آپ فرماتے ہیں میں گھر گیا اور گھر کا آدھا مال اٹھا کر کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر سبحان دیا۔ اللہ سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام نے سوال کیا ما ابقیت لأہلک، اے عمر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو کہا اتنا ہی اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ کے آیا ہوں، یعنی آدھا مال آپ کی بارگاہ کے اندر پیش کر دیا۔ اللہ اکبر، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اگر آپ کے پاس جیسے 10 روپے ہیں تو آپ نے 5 روپے دے دیے پورے، اگر آپ کے پاس لاکھ روپے ہیں تو 50,000 پورے دے دیے، آدھا مال رائے خدا میں دے دینا، یہ کون کرتا ہوگا؟ خیر پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد جو ہے انہوں نے سوچا کہ آپ جو ہے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس معاملے کے اندر آگے بڑھ جاؤں گا، لیکن جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو وہ گھر کا سارا سامان اٹھا کر اب آقا علیہ السلام نے پوچھا ما ابقیت لأہلک، اے ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو آپ نے عرض کی ابقیت لہم اللہ ورسولہ، میں اپنے گھر جو ہے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں۔ آپ نے یہ جواب دیا تو آقا علیہ السلام نے یعنی ان کی طرف نگاہ اٹھائی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس دن یہ ٹھان لیا اور اس دن میں نے یہ سوچ لیا کہ اللہ کی عزت کی قسم میں کبھی بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس معاملے میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اب یہاں سے اندازہ لگایا جائے کہ یہ صحابہ کرام آپس میں کس طرح جو ہے نیکیوں کے اندر مقابلہ کیا کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر کس طرح خرچ کیا کرتے تھے، اور صدقہ دینا اس کے جہاں دنیاوی فوائد ہیں، دینی فوائد ہیں، وہاں پر حضرت اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر روح البیان کے اندر ارشاد فرمایا کہ صدقہ یہ 4 الفاظ ہیں، اس سے جو ہے 4 باتیں جو ہیں سمجھ میں آتی ہیں۔ سواد، اس سے مراد ہے اسود یعنی روکنا، کہ صدقہ جو ہے یہ صدقہ دینے والے کی طرف دنیا اور آخرت کی جو ناپسندیدہ چیزیں اس کی طرف آتی ہیں صدقہ اس کو روک لیتا ہے۔ واہ واہ۔ اور آگے ہے دال، اب دال سے مراد دلیل ہے کہ یہ دلیل یعنی رہنمائی کہ یہ صدقہ دینے والے کی جو ہے جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اس کے بعد ہے قاف، قاف سے مراد ہے القرب، یعنی صدقہ جو ہے یہ صدقہ دینے والے کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ تو اب اس کے بعد ہے ہاں آخری، وہ ہے ہدایت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے صدقہ دینے والے کو ہدایت مل جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ اور بھی کافی سارے فوائد ہیں۔ صدقہ دینے سے بلائیں بھی رک گئیں، بلائیں بھی رک گئیں۔ دال سے کیا ہے؟ دال سے مراد دلیل کہ جنت کی طرف اس کی رہنمائی بھی ملتی ہے، اور قاف سے قرب الہی بھی ملتا ہے، اور ہاں سے اللہ کی طرف سے ہدایت بھی ملتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور عذاب قبر سے بھی یہ بچاتا ہے۔ روایات میں آتا ہے جب قبر کے اندر بندے کو عذاب آئے گا، اگر سر کی طرف سے آئے گا اور اسی طرح ہاتھوں کی طرف سے بھی عذاب آئے گا، پاؤں کی طرف سے بھی عذاب آئے گا، تو مختلف اعمال اس کو روک لیں گے۔ جب عذاب ہاتھوں کی طرف سے آئے گا تو دنیا میں ہاتھوں سے دیا ہوا صدقہ جو ہے اس کو عذاب کو روک لے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے بڑی پیاری بات کی کہ کم یا زیادہ نہ دیکھیں، دیں اللہ کے راہ میں۔ باپو نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی۔ مجھے یہاں پر وہ حدیث پاک یاد آ رہی ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ سے، جس کا مفہوم ہے کہ 1 دینار دینے والا 1 لاکھ دینے والے سے 1 دینے والا آگے بڑھ گیا۔ تو پیارے جو صحابہ تھے انہوں نے عرض کی یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ تو آپ نے جو وضاحت فرمائی اس کا خلاصہ ہے کہ جس نے 1 دیا اس کے بعد تھے ہی 2، اس نے اپنا نصف دے دیا، اور جس نے لاکھ دیا اس کے پاس کئی لاکھ تھے تو اس نے اپنا نصف نہیں دیا، تو وہ 1 دینے والا 1 لاکھ دینے والے سے بڑھ گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو دل دیکھتا ہے، بندے کا حال دیکھتا ہے، اس کا اخلاص دیکھتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اخلاص عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کو بھی دینا ہے اور خوب دینا ہے۔ دعوت اسلامی یقیناً آپ کے ڈونیشنز پر اس کے بہت سارے یعنی اکثر شعبے اگر کہیں تو غلط نہیں ہوگا جو آپ کے ڈونیشن پہ چل رہے ہیں، آپ ضرور ہمارا ساتھ دیجئے۔ باپو اگر دعوت اسلامی کو ڈونیشن آن لائن وغیرہ اس انداز سے دینا ہو تو کوئی ایسی صورت آپ بتا دیں، ہم کوشش کریں گے اسکرین پر بھی وہ دکھائیں۔ اچھا 4 باتیں انہوں نے صدقے کے حوالے سے بیان فرمائی تھی، میں نے چاہ رہا تھا میں بھی کچھ 4 جیسی فضیلت۔ بالکل مرحبا۔ صدقے کے حروف 4 ہیں جیسے نے فرمایا، صاد، دال، قاف اور ہا۔ صاد سے مراد بزرگ فرماتے ہیں کہ صدقہ کرنے والا دنیا اور آخرت کی تکلیف سے محفوظ رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور دال سے مراد بروز قیامت جب ساری مخلوق حیران اور پریشان ہوگی تو یہ صدقہ کرنے والے کو جنت کی طرف رہنمائی کی جائے گی اس کی۔ سبحان اللہ۔ قاف سے مراد اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والے کو اپنا قرب عطا فرمائے گا، اور ہا سے مراد یہ ہے کہ اسے اعمال صالحہ کی ہدایت سے نوازا جاتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے۔ اچھا یہ نمبر ہم نے اسکرین پر آپ کو دے دیے ہیں، آپ دیکھیں ناظرین، ان نمبرز کو فالو کر کے آپ دعوت اسلامی تک اپنا ڈونیشن براہ راست پہنچا سکتے ہیں۔ اگر آپ ابھی چاہ رہے ہیں تو دیر مت کیجئے، دل بدلتے دیر نہیں لگتی، اللہ کی راہ میں دینا ہے
تو پھر دیر کیسی، نیکی اور پوچھ پوچھ. آئیے اس نمبر کو فالو کیجئے، اور یہ ہو سکتا ہے کئی لائنز ہوں اس پر باپو. جی جو ہے ایک تو ہمارے جو طریقہ کار ہیں جی اس میں ڈائریکٹ ڈپوزٹ بھی آپ کر سکتے ہیں، بینک اکاؤنٹ نمبر چلتے رہتے ہیں اور کئی ایک سلسلے میں بھی اس کو چلایا جاتا ہے. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ویب سائٹ کے ذریعے چلے جائیں، اور ابھی ہم نے آن کال بھی رکھا ہوا ہے. یہ جو کال آپ کو جو نمبر شو کیے جا رہے ہیں اس پر آپ ڈائریکٹ جو ہے جو کارڈ رکھتے ہیں اپنے پاس، کارڈ کے ذریعے دینا چاہتے ہیں تو وہ ابھی چندہ دے سکتے ہیں، یعنی اپنی زکوٰۃ، اپنا فطرہ، یا نمازوں کے کفارے ہیں، روزوں کے فدیے ہیں، اور جو ہے نمازوں کا فدیہ ہے، روزوں کا فدیہ، یہ سب آپ جو ہے آن لائن دے سکتے ہیں. اور دنیا بھر میں اس وقت کارڈ ہی یوز ہوتا ہے، ڈیبٹ کارڈ یوز ہوتا ہے یا کریڈٹ کارڈ یوز ہوتا ہے. اس کے ذریعے آپ ڈائریکٹ جو ہے وہ اس میں اپنی رقم ڈیبٹ کروا سکتے ہیں. زبردست. اکاؤنٹ نمبرز بھی نیچے اسکرین پر چل رہے ہیں، تو آپ دعوت اسلامی کے ساتھ بھرپور تعاون کیجیے. دیر نہیں کرنی چاہیے. بعض اوقات جو ہے وہ زکوٰۃ کا ہی، جیسے ہمارا صدقے کا ہی موضوع، تو اس میں ایک جو ہے جس طرح بیان فرمایا کہ جو ہے وہ صدقہ واجبہ یعنی جو زکوٰۃ ہے یا فطرہ ہے، اس حوالے سے دیکھیں یہ اکاؤنٹ نمبر بھی چلایا جا رہا ہے. اس کا آپ چاہیں تو موبائل سے اسکرین شاٹ لے لیں. ویری گڈ. اور یہ ہمارے جو ہیں وہ بینک کے اکاؤنٹ نمبر ہیں، اور اس میں اکاؤنٹ واجبہ جو ہے وہ اس میں زکوٰۃ اور فطرہ آپ جمع کروا سکتے ہیں. انشاءاللہ ہمارے ناظرین امید ہے کہ ضرور دعوت اسلامی. اور اس کے ساتھ پھر جو نافلہ ہے وہ خیرات ہے اس کے اندر، وہ آپ خیرات کے ذریعے، یعنی جو نافلہ اکاؤنٹ جو آپ خیرات کرنا چاہتے ہیں وہ نافلہ اکاؤنٹ کے ذریعے آپ جمع کروا سکتے ہیں. ماشاءاللہ. ہمارے ساتھ آصف بھائی موجود ہیں. آصف بھائی سے کوئی کلام. مجھے ایک میسج آیا ہے، ہمارے ایک بہت اچھے ویور ہیں، ان کی طرف سے میں فرمائش کر دیتا ہوں. آپ چاہیں تو وہی سنا دیں یا جو چاہیں. سرکار توجہ فرمائیں، یہ کلام کافی دنوں آپ سے سنے، تو آپ انشاءاللہ یہ سنائیں گے. آئیے اپنے آصف بھائی سے کلام سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ کچھ کالز بھی لیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. دل پڑھیے صلی علی محمد، دل پڑھیے صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد. اب تو نہ روک غنی، عادت سگ بگڑ گئی. اب تو نہ روک غنی، عادت سگ بگڑ گئی. میرے کریم پہلے ہی، میرے کریم پہلے ہی لقمہ تر کھلائے کیوں. صلی علی نبینا صلی علی محمد. نظرات وقت جب میری سانسوں میں انتشار ہو، نظرات کے وقت جب میری سانسوں میں انتشار ہو، میری نظر کے سامنے، میری نظر کے سامنے گنبد ہو وہ ہرا فقط
صلی علی نبینا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے محتاج نظر ہے حال میرا محتاج نظر حاضر کے ترے دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائے قسمت میں لاکھ پیچ ہو سو بل ہزار کج قسمت میں لاکھ پیچ ہو سو بل ہزار کج یہ ساری گٹھی ایک تیری سیدھی نظر کی گئے مایوس ہو کے سب سے میں آیا ہوں تیرے پاس مایوس ہو کے سب سے میں آیا ہوں تیرے پاس اے جان کر لے ٹوٹے ہوئے دل کو تو پسند اے جان کر لے ٹوٹے ہوئے دل کو تو پسند اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے پر میرا گے کون تیرے سوا حالِ خبر میں نعت تیری پڑھنا میں ذکر تیرا کرنا میں نعت تیری پڑھنا میں ذکر تیرا کرنا میں نعت تیری پڑھنا میں ذکر تیرا کرنا اس ذکر دی برکت نال میری قبر وسا دینا رمضان کا صدقہ کا ہمیں مایوس نہ کرنا
رمضان کا صدقہ کا ہمیں مایوس نہ کرنا، سرکار کرم کر نظر کر، کرم کر نظر کر، کرم کر نظر کر، میں بڑی دور سے آیا محتاج نظر ہے یہ حال میرا، محتاج نظر ہے حال میرا، سرکار توجہ فرمائے نا، سرکار توجہ فرمائے، خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض، یہ عرض ہے حضور بڑے بے نوا کی عرض، اے بے قصوں کے غامیوں یاور سوا تیرے کس کو غرض ہے، کون سنے مبتلا کی حاصل ہے در دولت پہ گدا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، میں کب آنے رحمت نے یہاں تک پہنچایا، میں کب آنے کے قابل تھا، میں کب آنے کے قابل تھا، بس رحمت نے یہاں تک پہنچایا، سرکار پہ تلمل جان فدا، سرکار پہ تلمل جان فدا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤں کہے گواہ، مجرم بلائے آئے، جاؤں کہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان، کریموں کے در کی گئے، تجھ سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے، کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی گئے، جاؤں کہاں پکاروں کسے، کس کا منہ تکوں، کیا پرسش اور جا بھی سگے بے ہنر کی ہے، اف بے حیائیاں کہ یہ منہ اور تیرے حضور، ہاں تو کریم گئے، تیری خو در گزر کی گئے، سرکار غم کمینوں کے اتوار پر نہ جائے، آقا حضور اپنے کرم پر نظر کرے، بد ہیں تو آپ کے، بھلے ہیں تو آپ کے، ٹکڑوں سے تو یہیں کے پلے، اب رخ کدھر کرے، ٹکڑوں سے تو یہیں کے پلے، اب رخ کدھر کرے، عطار کا صدقہ کا ہمیں مایوس نہ کرنا، سرکار کرم کر، میں بڑی دور سے آیا محتاج نظر ہے یہ
سرکار توجہ فرمائیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ مدری چینل کے ناظرین، سلسلہ انوار سحری جاری ہے اور کئی ملکوں میں، کئی شہروں میں سحری کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، کئی جگہوں پہ سحری شروع کر رہے ہوں گے۔ بہرحال آج ہمارا موضوع صدقہ اس حوالے سے جاری تھا، کافی مدنی پھول ہم نے حاصل کیے۔ نعت کے دوران ہمارے سلسلے کے ماتھے کا جھومر ہمارے بہت ہی پیارے رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری ماشاءاللہ تشریف لا چکے ہیں، ان سے بھی مدنی پھول لیں گے۔ ابراہیم باپو سے بھی مدنی پھول لے رہے ہیں، راشد بھائی نے بھی ماشاءاللہ بڑی پیاری پیاری احادیث سنائی۔ اس موضوع کو اب ہم اختتام کی طرف لے کے جا رہے ہیں، دوسرے سیگمنٹس بھی ہم نے لینے ہیں۔ صدقے کے حوالے سے عبدالحبیب بھائی ترغیبات بھی مدنی اپنے عطیات کی بھی ہم نے دی ہیں، آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ صدقہ کتنا دیں، کسے دیں، اور سب سے بیسٹ آپشن جو دین کے مدنی کام کو بڑھانے کے حوالے سے جو ہمیں نظر آتا ہے، جو الحمدللہ دنیا میں عاشقان رسول کی سب سے بڑی تحریک ہے، اس کے بارے میں بھی کچھ ارشاد فرمائیں۔ یقیناً آپ نے امید ہے کہ صدقے پر بہت سارے فضائل اور احادیث اور واقعات بھی ڈسکس کیے ہوں گے۔ جی، ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ہم بلاؤں سے بچے رہیں، مصیبتوں سے بچے رہیں، اور ایسے بہت سارے واقعات احادیث میں، کتابوں میں لکھے کہ صدقے کی برکت سے کس طرح انسان مصیبت سے بچتا ہے۔ وہ امید ہے کہ حدیث پاک شاید ڈسکس ہوئی ہو، بالکل، کہ بلا اترتی ہے اور صدقہ اسے انٹرسیپٹ کر دیتا ہے۔ بالکل، تو ہمیں اگر بلاؤں سے بچنا ہے، مصیبتوں سے بچنا ہے، تو صدقہ اور خیرات کرتے رہا کریں۔ یہاں میں 2-3 کانسیپٹ پہلے کلیئر کر دوں، پھر دعوت اسلامی پہ بات کر لیتے ہیں کہ بعض اوقات چونکہ میں آج بھی جہاں سے آ رہا ہوں، ظاہر ہے کہ مدنی عطیات کے دن ہے، تو الحمدللہ آج اللہ کی رحمت سے ہم دوپہر سے ہی تھے اور اب سیدھا میں آیا ہوں۔ تو ہم نے جب جاتے رہے تو بعض اوقات لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار ہم نے اب زکوٰۃ پوری دے دی ہے، ہم نے اپنا حساب کنکلوڈ کر کے پیسے دے دیے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے جو پوری زکوٰۃ دیتے ہیں، بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا ہے ہم نے کہ ہمیں بہت زیادہ اس کو کاؤنٹ کر کے، جس کو کہتے ہیں نا گن گن کر خرچ کرنا، اب ضرورت بھی ہے، ہمارے پاس بھی ہیں، مگر ہم چاہتے ہیں میں نے دے دیا تو اب ختم نہ۔ تو روایتوں کا مضمون ہے کہ گن گن کر خرچ نہ کرو، ورنہ وہ رب کریم بھی تمہیں گن گن کر عطا فرمائے گا۔ تو خرچ کرتے وقت جب اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، کاش یہ مائنڈ سیٹ بن جائے۔ وہ ہوتا ہے نا، ہم کمیٹی ڈالتے ہیں، BC ڈالتے ہیں کہ تھوڑے تھوڑے یار کام جمع کر لو، برے وقتوں میں کام آئیں گے۔ یہ جو صدقہ خیرات ہم اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتے ہیں نا ناظرین، یہ بیسیکلی ایک خوبصورت کمیٹی ہے، یہ قیامت کے دن آپ کو کام آنی ہے۔ حدیث قدسی ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرے بندے، حدیث پاک کا مضمون ہے، اپنا مال میرے پاس جمع کرا دے، نہ جلے گا، نہ ڈوبے گا، نہ کم ہوگا۔ آج لوگ انشورنس کراتے ہیں نا، آپ ذرا سوچیں، اللہ وعدہ فرما رہا ہے میرے پاس جمع کروا دے، نہ جلے گا، نہ ڈوبے گا، نہ کم ہوگا، میں اس دن تجھے دوں گا جس دن تجھے ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی۔ تو یعنی اگر یہ مائنڈ سیٹ بن جائے نا کہ میں جو دے رہا ہوں یہ میرے ہی اکاؤنٹ میں جا رہا ہے، مجھے کام آئے گا، تو پھر دیتے وقت بہت مزہ بھی آئے گا۔ اچھا، ایک اور بات آخری کہ صدقہ و خیرات دیتے وقت برڈن فیل نہ کریں، بوجھ محسوس نہ کریں کہ یار اب رمضان آ گیا ہے، اب زکوٰۃ کا حساب کرنا پڑے گا اور لاکھوں روپے زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ بعض لوگ کہتے ہیں 10 لاکھ روپے زکوٰۃ، تو اس 10 لاکھ روپے زکوٰۃ دینے والے کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، رب کریم نے 4 کروڑ دیے تو 10 لاکھ نکلی نا، ہے سجدہ شکر کرنا چاہیے کہ مالک تو نے یہ دن دکھایا کہ آج میں دینے والا ہوں، میں مانگنے والا نہیں۔ جو آپ کے دروازے پر مانگنے آ رہے ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے جاننے والے ہیں، غریب ہیں، کوئی آ کر کہتا ہے میری بچی کی شادی ہے، کوئی آ کر کہتا ہے بچہ بیمار ہے، علاج کے پیسے نہیں ہیں، جب ان کی مدد کریں نا تو ساتھ اللہ کا شکر بھی ادا کریں، مولا یہ دن دکھایا کہ آج میں دینے والا ہوں۔ میں بھی کسی کے دروازے پر کھڑا ہو سکتا تھا کہ میرا بچہ بیمار ہے، مجھے بھی دے دیجئے، میرے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، یقین کریں جن کو اللہ نے اس قابل بنایا ہے کہ وہ دے سکتے ہیں، وہ دیجئے بھی اور ساتھ اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ کاش دیتے وقت آنکھوں میں آنسو بھی ہوں، یا اللہ تیری بڑی مہربانی، تو نے دینے والا بنایا۔ جب اس فیلنگ کے ساتھ، اس خوشی کے ساتھ آپ دیں گے نا، اللہ اور برکت عطا فرما دے گا اور آپ کو انشاءاللہ اس کا اجر ملے گا۔ خوش دلی، جی خوش دلی کے ساتھ، اوپن ہارٹڈلی، ہر عبادت جو ہے وہ خوش دلی کے ساتھ ہونی چاہیے۔ کچھ لوگ تو رمضان آتا ہے، او ہو 30 روزے رکھنے پڑیں گے، گرمیوں میں روزے رکھنے پڑیں گے، تراویح پڑھنی پڑے گی، یعنی آپ عبادت بھی کر رہے ہیں اور ساتھ برڈن بھی بتا رہے ہیں۔ برڈن نہ لیں، ان لوگوں سے پوچھیں جو روزہ دار تھے آج ہاسپٹل میں ہیں، وہ یاد کرتے ہیں کہ صحت ہوتی تو ہم بھی روزے رکھتے، پیر ہوتے تو ہم بھی تراویح میں کھڑے ہوتے۔ تو آج ہمیں اللہ نے یہ دن دکھائے ہیں تو خوش دلی کے ساتھ، سبحان اللہ، یہ اللہ کی عطائیں ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ دن دکھائے۔ تو اب دعوت اسلامی کی جہاں تک بات ہے، ایک تھوڑا سا مسکنسیپشن آج کلیئر کر دیتا ہوں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں یار دعوت اسلامی کو چندہ دینے کی کیا ضرورت ہے، ان کے پاس بہت پیسہ آتا ہے۔
ان کو بڑا چندہ ملتا ہے تو ہم جناب اور لوگوں کو دیتے ہیں ہمارے محلے میں اور ہمارے یہاں. سب سے پہلے امید ہے بیان میں بھی ہوا ہوگا, ہم ویسے بھی بار بار عرض کرتے ہیں, حق ہے آپ کے اپنے غریب مستحق رشتہ داروں کا. سب سے پہلے آپ یہ چیک کر لیں کہ آپ کے قریب رفقا میں, آپ کے رشتہ داروں میں اگر کوئی مستحق زکوٰۃ ہے اس کو دیجئے, آپ کو ڈبل ثواب ملے گا. جو شریعت کا حکم ہے ہم پہلے بیان کریں گے, پھر آپ کوشش کریں آپ کے اگر مستحق مسلمان پڑوسی ہیں ان کو دیجئے, ان کا حق ہے آپ پر. اس کے بعد عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی. اب میں یہ کانسیپٹ تھوڑا کلیئر کر دوں کہ دعوت اسلامی کو چندہ کیوں دیں. بہت چندہ ہے دعوت اسلامی کا, آپ کو خرچہ پتہ ہے. میں بہت سارے شعبہ جات پر بات نہیں کروں گا, صرف دعوت اسلامی کے امپلائیز کتنے ہیں, دعوت اسلامی کے اجیر کتنے ہیں. ناظرین, اگر آپ میں سے وہ ناظرین جن کے پاس ایسا موبائل فون ہو جس میں کیلکولیٹر ہو تو ذرا اپنے موبائل فون نکال لیجئے. جی ہاں نکال لیجئے, کوئی بات نہیں, ہم ویسے تو کہتے ہیں کہ موبائل سائڈ پہ کر لیں, آج نکال لیجئے, کیلکولیٹر نکالیے. دعوت اسلامی کے اس وقت کم و بیش اپروکسیمیٹلی 22,000 اجیر ہیں, 22,000 امپلائیز ہیں. اس کو بھی جسٹیفائی کر دوں گا, ہو سکتا ہے یہ سوال ہو کہ 22,000 کیوں رکھ لیے, وہ بعد میں بتاتا ہوں. 22,000 امپلائیز ہیں, ملٹی پلائی کریں اگر ایک محتاط اندازے کے مطابق اپروکسیمیٹلی حساب کرنے کے لیے, اگر 20,000 روپے ان کی تنخواہ ہو, اگر 20,000 تنخواہ ہو تو 22,000 کو ملٹی پلائی کریں 20,000 سے. جی جواب پڑھیے کیا آ رہا ہے, مجھے زبانی یاد ہے, 44 کروڑ روپے, 44 کروڑ روپیز یہ مہینے کی تنخواہ ہے. اب اس کو ملٹی پلائی کریں 13 سے. کیوں 13 سے؟ 12 تنخواہوں کے بعد ایک بونس بھی دیتے ہیں نا, رمضان میں ہم نے بھی بونس دیا ہے, آگے چلیے اور دیں گے بھی انشاءاللہ, تو 13 ہو گئی. اب جواب کیا آیا آپ کے کیلکولیٹر میں؟ تھوڑا مشکل ہو رہا ہوگا لیکن میں بتا دیتا ہوں. 572 کروڑ روپے, 5 ارب 72 کروڑ روپے. ٹھیک ہے, اب اس کو ڈیوائیڈ کریں ناظرین 365 سے, ڈیوائیڈڈ بائی 365. اب جواب کیا آ رہا ہے؟ 1,56,00,000 سم تھنگ. روزانہ کی دعوت اسلامی کی کم و بیش ایوریج تنخواہ 1.5 کروڑ روپے روزانہ ہے. اللہ, ایک دن آج کا گزرا, ہفتے کا دن, 1.5 کروڑ کم و بیش. میں پھر اپروکسیمیٹلی 7 لگا رہا ہوں. دعوت اسلامی کے خرچ ہو گئے. اس میں مسجد کی تعمیر شامل نہیں ہے, اس میں کوئی یوٹیلیٹی بل شامل نہیں ہے, اس میں کوئی کھانا لنگر شامل نہیں ہے, اس میں کوئی اور مدنی چینل کی جو سیٹلائٹ کی فیسز ہیں وہ شامل نہیں ہیں. آئی ایم جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا سیلریز آف امپلائیز. اب بتائیے جس تنظیم کو روزانہ 1.5 کروڑ روپے کم و بیش سیلری کی مد میں دینے ہوں, اس کا باقی خرچہ کتنا ہوگا؟ تو پھر اس تنظیم کا ہم ساتھ نہ دیں, پھر ہم ادنی عطیات آپ سے نہ مانگیں تو کس سے مانگیں؟ آپ کی دعوت اسلامی ہے نا. اچھا اب تھوڑا سا جسٹیفیکیشن, 22,000 امپلائیز رکھ لیا آپ نے, اتنی ساری تنخواہ کیوں دیتے ہیں؟ چلے اس کی بھی جواب دے دیتا ہوں. دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ ماشاءاللہ کتنے ہیں؟ 2700 سے زیادہ مدرسۃ المدینہ ہے. 1.25 لاکھ سے زیادہ مدنی منع مدنی منیاں مفت قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. رزلٹ کیا ہے اس کا جناب؟ 74,000 کے قریب, 74,000 کے قریب حافظ قرآن بن چکے ہیں. 2 لاکھ کے قریب انہی مدرسوں سے ماشاءاللہ ناظرہ قرآن ختم کر چکے ہیں. جو پچھلی سال کی کیلکولیشن میرے پاس آئی تھی, ایک سال پچھلے رمضان میں تراویح سنانے والے صرف پاکستان میں کم و بیش 20,000 حافظ قرآن وہ تھے جو دعوت اسلامی کے مدرسوں سے فارغ ہوئے. ماشاءاللہ. اس سال کی ابھی تھوڑے دنوں میں آ جائے گی. اب مجھے بتائیے 2700 مدرسے ہوں, 5 قاری صاحب تو ایک مدرسے کو ایوریج دیں گے آپ, ناظم صاحب اور قاری صاحب جو نظام سنبھالیں گے, تو 5 کو 2700 سے ملٹیپلائی کر دیں تو 10-12 تو صرف مدرسۃ المدینہ میں ہمارے اجیر ہو گئے. 550 سے زیادہ دارالعلوم دعوت اسلامی کے, جس کو ہم جامعۃ المدینہ کہتے ہیں. ایک جامعۃ المدینہ میں اگر 6 استاد صاحب اور ناظم صاحب آپ دے دو, 3-3.5 ہزار اگر دے دیں تو یہ ادھر پورے ہو گئے. تو آپ 15-16 ہزار تو میں نے آپ کو 2 شعبہ جات میں گنوا دیے. فضول نہیں ہے, فالتو نہیں ہے. ہمارا ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہے کہ ایک امپلائی کو چیک کیا جاتا ہے, اگر کوئی ایکسٹرا ہے تو اس کے لیے اس کو اور کوئی ترکیب بنائی جاتی ہے. مدنی چینل چل رہا ہے, سینکڑوں ملازمین اس میں ضروری ہیں. تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں ناظرین کہ بہت بڑا ایکسپینڈیچر ہے. صرف فیضان مدینہ کی اگر بات کریں, باپو شریف بیٹھے ماشاءاللہ, ہمارے مالیات کے پورے شورا کی طرف سے نگران ہیں, یہ مزید اس پر کچھ ہو سکتا ہے روشنی ڈالیں. صرف فیضان مدینہ, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اس وقت اعتکاف جاری ہے. یہ بہاریں آپ دیکھ رہے ہیں, 6,000 کے قریب کم و بیش معتکفین ایک مہینے کے اعتکاف میں موجود ہیں. کم و بیش 1 ماہ کے لیے آتے ہیں. اشفاق بھائی, آج کسی کو آج کے دور میں 1 گھنٹہ مسجد میں بٹھانا بڑا مشکل ہے, کیونکہ لوگ موبائل میں اتنی چیزوں میں بیزی ہیں کہ ٹائم نہیں ہے. عالمی مدنی مرکز کا حال یہ ہے کہ منع کرنا پڑتا ہے کہ بھائی اب بہت پورے ہو گئے, جگہ نہیں ہے, پورے مہینے کے لیے لوگ آ رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ فیضان ہے, یہ فلو ہے لوگوں کا. اب آئیے صرف مدنی مرکز کا میں آپ کو خرچ بتاؤں. اگر 6,000 افراد ہیں
اور 200 रुपए तो आप गिनेंगे नाज़रीन सहरी इफ्तारी का खर्च, तो रोज़ के 12 लाख रुपए हो गए। इन 12 लाख को आप 20 दिन से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 करोड़ 40 लाख रुपए दावत इस्लामी सिर्फ सहरी इफ्तारी पर पहले 20 दिन में खर्च कर देगी। अब आखिरी 10 दिन में बाज़ औक़ात 8,000 या 10,000 तादाद हो जाती है, तो अब 200 रुपए के हिसाब से रोज़ाना 20 लाख रुपए खर्चा है, जो आखिरी अशरे का सिर्फ 2 करोड़ रुपए सहरी इफ्तारी पर खर्च, यानी ऑल टुगेदर 4-4.5 करोड़ रुपए सिर्फ एतकाफ आलमी मदनी मरकज में सहरी इफ्तारी का खर्च है, सिर्फ खाने का। सिर्फ इसके खाने अलावा का। अभी अर्ज करता हूं, अभी आता हूं। दावत इस्लामी के मदनी मरकज में जो इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है, मदनी चैनल चल रहा है, फैजान मदीना हमने एयर कंडीशन किया है, नॉर्मली 30 लाख से 40 लाख माहाना बिल आता है। मुझे बताया हमारे मालियात के निगरान ने कि रमजान में कमोबेश 1 करोड़ रुपए का बिल आता है, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है हमारे इस मदनी। क्योंकि आप देखिए 3 मदनी चैनल चल रहे हैं, इंग्लिश, बंगला और उर्दू, और फिर जबरदस्त जो नीचे एतकाफ की बाहरें हैं, यानी आप यू कांट इमेजिन, यानी दावत इस्लामी के एक्सपेंडिचर, सच्ची बात है, हम 2 अराकीन शुरा ये बैठे हैं, ये कैसे हो रहा है, ये कैसे चल रहा है, ये अल्लाह की अता है, उसके हबीब अलैहिस्सलाम की निगाह करम है। लेकिन हम सबको ये सोचना है कि हमारा हिस्सा कहाँ है। इतना बड़ा मैसिव काम है, हम कहाँ हैं उसमें, हमारी ज़कात कितनी लग रही है। तो प्लीज़ मदनी चैनल के नाजरीन, आपसे मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, ये बहुत बड़ा काम है, और ये ना समझिएगा हम घबरा गए हैं, हम थक गए हैं। ये 22,000 अजीर, ये 3 मदनी चैनल, या ये सारे खर्चे इंशाअल्लाह अगले साल जब मैं अगर जिंदा रहा मैं ब्रीफिंग दूंगा या कोई और रुकने शूरा ब्रीफिंग देंगे, वो इससे बहुत ज्यादा होगी। हमें ये कदम ब कदम आगे ही बढ़ना है, हमें और मसाजिद बनानी है। अच्छा, इन सारे खर्चों में ताबीरात मस्जिद नहीं है। साल की अगर 600 के करीब दावत इस्लामी मस्जिदें बनाती है, उसका प्लॉट खरीदना, उसकी मस्जिद बनाना, ये इसके अलावा है। अच्छा, ये जो मैंने 1 माह के एहतिकाफ की बात की, सिर्फ फैजान मदीना में नहीं, कम व बेश हमने जो प्लान किया था 100 के करीब जगहों पर पाकिस्तान में होना था, अब इसकी कारकर्दगी आ जाएगी कि एहतिकाफ होना था 1 माह का। तो आप जरा सोचिए कि कितना बड़ा काम है। आज मैं एक जगह मौजूद था, तो बाज़ औक़ात ये ज़हन में होता है, यार मस्जिद मदरसा तो आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, हम तो खिलाना चाहते हैं। तो भाई दावत इस्लामी करोड़ों रुपए का महाना खाना खिलाती है, मगर उनको खिलाती है जो कुरान पढ़ रहे हैं, जो हदीस पढ़ रहे हैं, जो उलमा बन रहे हैं, जो हाफिज़ कुरान बन रहे हैं। आप उनको खिलाएं, इंशाल्लाह एनर्जी लेकर वो दीन का काम करेंगे। लोग कहते हैं हम इलाज करवाना चाहते हैं, 22,000 जो एम्प्लॉइज़ हैं उनका और उनकी फैमिली का चंद मखसूस शराइत के साथ इलाज दावत इस्लामी करवाती है। आप उनका इलाज करवाएंगे जो मस्जिद के इमाम हैं, एनर्जी लेकर ठीक होकर फिर नमाज पढ़ाएंगे। आप उनको ठीक करेंगे जो ठीक होकर फिर जनाब कुरान पढ़ा रहे होंगे। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ गुड डीड्स है। आप यू नेम इट, आप जिस नेकी के काम में हिस्सा मिलाना चाहते हैं, ऑलमोस्ट दावत इस्लामी के पास वो सारे काम मौजूद हैं। आगे बढ़िए और अपनी दावत इस्लामी का भरपूर साथ दीजिए। माशाअल्लाह, अब्दुल हबीब भाई ने यूँ समझिए समंदर को कूजे में बंद किया है। अभी तो अब सुनते जाएंगे तो ये बताते जाएंगे, ये थकते नहीं हैं। हमने इनको देखा है माशाअल्लाह, और ये आपकी दावत इस्लामी है, ये आशिकान रसूल के डोनेशन से आगे बढ़ रही है। इसके अक्सर शोबाजात जो आपके डोनेशन से परवान चढ़ रहे हैं। सिर्फ आपका मदनी चैनल देख लीजिए, ये कोई ऐड नहीं लेता है, कोई और हमारा इसमें कमर्शियल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा। सवाल होता है आप कमर्शियल क्यों नहीं लेते, आप ऐड ले लीजिए। अब जब हम दूसरे चैनल में जाना, हमने प्रोग्राम्स देना शुरू किए तो अंदाजा हुआ कि 1 घंटे का अगर स्लॉट है तो 32 मिनट का प्रोग्राम होता है, 28 मिनट के इश्तिहारात चलते हैं। अब बताइए मदनी चैनल के नाज़रीन, हम अगर 28 मिनट इश्तिहारात चलाएं तो आप मदनी चैनल देखेंगे? हमारी तो ख्वाहिश ये है कि किसी के पास 5 मिनट भी हैं, वो मदनी चैनल ऑन करे, 5 मिनट में भी कोई सुन्नत सीख ले, कोई अल्लाह रसूल की बात सुन ले, वो इधर उधर ना जाए। ये आप ही के लिए हम एडवर्टाइजमेंट नहीं लेते कि ताकि हमारे नाज़रीन मदनी चैनल से जुड़े रहें, जितने मिनट हैं उनके पास उसमें वो कुछ इल्म दीन सीख लें। और बहुत सारे ज़ाहिर शरई मामलात भी हैं, लेकिन इस कदर दावत इस्लामी जिसको कहें कि बर्डन लेकर अपने मदनी चैनल को चला रही है, अपने दीगर कामों को कर रही है। एक गुजारिश आज मैं करना चाहूंगा, अगर सारे मदनी चैनल के नाज़रीन जितने मुझे आज सुन रहे हैं, अल्लाह करे ये बाद में भी क्लिप आप तक पहुंचे, आज एक नियत कर लें। पहले अपने गरीब रिश्तेदारों को दें, बिल्कुल शरीयत का हुक्म है, अपने मुसलमान पड़ोसियों को दें। दावत इस्लामी के लिए अगर सारे मदनी चैनल के नाज़रीन कम अज़ कम एक नियत कर लेना कि अपनी 50% ज़कात, कम अज़ कम एटलीस्ट 50% हमारी ज़कात जो है वो हम दावत इस्लामी को देंगे, तो इंशाअल्लाह आपका साथ भी मिल जाएगा। और जो ज़्यादा देना चाहें, मैं कम अज़ कम की बात कर रहा हूँ, ऐसे भी हैं माशाल्लाह जो 100% देते हैं, 90% देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको कुछ जगह पर कमिटमेंट होती है, देना पड़ता है। तो 50% ऑफ योर ज़कात अगर हम सारे नियत कर लें और इस बार दे भी दें इंशाअल्लाह, फिर देखिए दावत इस्लामी किस तरह मजीद तेजी से आगे बढ़ती है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, काफी देर हो गई सिलसिले को, कॉल्स नहीं ली हैं, कुछ कॉल्स अगर अकाउंट नंबर्स हमारे MCR वाले चला दें। चल भी रहे थे, ये नंबर जो अभी स्क्रीन पर चल रहा है 0044 1213 189292, ये भी हमारे अकाउंट्स
کے مکتب کا ہی ہے. آپ کال کریں گے تو انشاءاللہ آن لائن ڈونیشن کے لیے آپ کو گائیڈ کیا جائے گا کہ کیسے آپ رقم پہنچا سکتے ہیں. اس کے علاوہ اکاؤنٹ نمبر بھی چل رہے ہیں. فطرہ و زکوٰۃ کے لیے الگ ہے اور صدقات نافلہ کے لیے الگ اکاؤنٹس ہیں, وہ بھی آپ کی اسکرین پر آ جائیں گے. آپ کال سنائیے. عرب شریف سے محمد عثمان اتاری عرض کر رہا ہوں. اشفاق مدنی زندہ باد. کیا بات ہے, آپ کا سلسلہ بہت پیارا ہے. آج میں نے اشفاق مدنی آپ کے نام کا صدقہ جو ہے نا اپنے گھر کے مدنی صدقہ باکس میں ڈال دیا. اللہ تعالیٰ آپ کو نظر بد سے بچائے. محمود بھائی, آصف بھائی آئے ہیں, رکن شورا آئے ہیں, ابراہیم باپو, اللہ پاک ان کو بھی نظر بد سے بچائے, مدنی چینل کو نظر بد سے بچائے. بس آپ ایسے ہمیں پیارے پیارے سلسلے دیتے رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو مدینے کے 12 چاند لگا دے, گھر بار میں خیر و برکتیں ہوں, آپ کے عافیت ہو اور بے حساب مغفرت ہو جائے. باپا کے صدقے آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام مل جائے, پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس مل جائے, اور ہماری بھی بے حساب مغفرت کے لیے میری میرے گھر والوں کے لیے بھی دعا فرما دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. آمین آمین. بہت شکریہ, آپ نے تو محبتیں انڈیل ہی دی ہیں. بہت شکریہ. اچھا باپو, کسی کی طرف سے یوں صدقہ انہوں نے دیا ہے تو اس بارے میں کیا فرمائیں گے؟ دے سکتے ہیں؟ جی مراد یہ کہ آپ کو ثواب ملے گا اس کا. اچھا, ایصال ثواب کی کو بھی ملے گا, آپ کو بھی انشاءاللہ ملے گا. جزاک اللہ. صدقہ تو جتنے ہاتھوں سے گزرے گا نا سب کو ثواب ملے گا. واہ واہ واہ, کیا جو ایک معنی بیان کیا تھا وہ معنی بھی مراد لے سکتے ہیں. اچھا, آپ کے صدقے. سبحان اللہ. اگلی کال دیجیے. آپ کو ایک پیاری سی بہار بتاؤں صدقے کے بارے میں. میرے ساتھ ہوئی تھی پیش. الحمدللہ کچھ عرصے پہلے میرے پیسے تھے, اسلامی بھائی تھے, مجھے سامان وغیرہ لے کے گئے تھے, بس وہ میں بھول چکا تھا. 2500 روپے کے قریب تھے. تو مدنی احتیاط باکس میری شاپ پہ رکھا ہوا تھا. بس وہ میرے دل میں آیا, میں نے 10 روپے احتیاط باکس میں ڈال دیے. کہ تھوڑی دیر بعد ہے نا وہ بندہ آیا جس کے وہ 2500 تھے. بس اللہ تعالیٰ کی قدرت شان دیکھو آپ. اور اس نے بولا کہ نام وقاص بھائی آپ کے جو پیسے تھے میرے چھوٹے بھائی پر, ان کے بڑے بھائی آئے تھے. میں نے بولا ہاں وہ ہیں 2500 روپے ہیں. بولا یار یہ آپ 1000 روپے رکھ لو, باقی میں دیتا رہوں گا آپ کو, انشاءاللہ کر دیں گے یار جو بھی ہوگا. میں بولا چلو ٹھیک ہے, آپ 1000 روپے دو. میرے دل سے اتنی دعائیں نکلی ان کے لیے. اور وہ بھی جب پھر وہ معاملہ ہوا میں نے ان کو بتایا, بولا یار یہ دیکھو احتیاط باکس دیکھ رہے ہو آپ یہاں پہ, میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی نا 10 روپے اس میں ڈالے, اور آپ نا میرے سامنے تشریف لے کر آ گئے اور کڑک 2,500 کا آپ نے مجھے دے دیا. میرے لیے آپ کے لیے قسم سے بہت دعائیں دی میں نے ان کو. انہوں نے بولا وقاص بھائی میں آپ کو انشاءاللہ 1500 بھی بہت جلد دے دوں گا. اور وہ الحمدللہ میرے 1500 بھی بالکل دے دیے, اور وہ فارغ ہو چکے ہیں ابھی. میں نے دعائیں کی ان کے لیے بھی, انہوں نے بھی بہت وہ ہوا. اللہ کا کرم ہے. میرے تمام اسلامی بھائی, تمام جو بھی شاپ کیپرس ہیں, ان کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ مدنی احتیاط باکس ہے نا یہ اپنی شاپ پہ ضرور رکھیں, کیونکہ اس کی برکت بہت ملے گی انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کیا بات ہے. مدنی احتیاط باکس رکھوانے کے لیے اپنے علاقے کے یا ڈویژن کے نگران وغیرہ سے رابطہ کر کے وہ ترکیب بنائیں گے کہ کس طرح رکھنا ہے. خود اپنا کوئی باکس میں مت رکھ دیجیے گا. مدنی احتیاط باکس یہ مدنی مرکز کی طرف سے رکھا جاتا ہے. ماشاءاللہ آپ کو آپ کے پیسے مل گئے, اس کی بھی مبارک, اور ان بھائی کو بھی بہت مبارک, انہوں نے بھی ماشاءاللہ اپنا قرضہ اتارا, ذمہ داری پوری کی. ویری گڈ, ویری نائس. اگلی کال. فلانا تعلیم عرض کر رہا ہوں. تصویر کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ظاہر کر رہا ہے سیلفی کا بھوت جو آج کل لوگوں پہ سوار ہے, اور بغیر یہ سوچے ہوئے لوگ سیلفیز لیتے ہیں اتنی خطرناک جگہ پہ. ابھی تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ سانپ کے ساتھ, جو کہ انسان کا دشمن ہے, زہریلا جانور ہے, اس کے ساتھ سیلفی لے رہا ہے. صرف کس چکر میں, تاکہ سوشل میڈیا پہ ڈالیں گے اور لائکس ملیں گے, اور یہ جھوٹی شان و شوکت کے چکر میں اگر انسان اللہ کی اتنی پیاری زندگی, اللہ تعالیٰ جو انسان کو زندگی دی ہے اتنی پیاری, اس کو خطرے میں ڈال رہا ہے. تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہمیں اپنے گھر والوں کا خیال رکھنا چاہیے, اور اللہ تعالیٰ کی نعمت جو اللہ نے ہمیں زندگی کی صورت میں دی ہے اس کی قدر کرنی چاہیے, اور سیلفیز کا جو بھوت ہے اس کو ذہن سے اتارنا چاہیے. بہت اچھی بات ہے. وہ پکچر بھی ایک بار پھر دکھا دیجیے گا ناظرین کو, اور اگلی کال بھی چلا دیجیے. ایک شخص موبائل سے سانپ کے ساتھ سیلفی لے رہا ہے. چلیں اگلی کال. آج کا جو ٹاپک ہے انوار سحری کا, رمضان شریف کے حوالے صدقہ, بہت ہی پیارا ٹاپک ہے. الحمدللہ بڑا مزہ آتا ہے, روزانہ لطف اندوز ہوتے ہیں, بڑا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. شکریہ. اگلی کال. حضور میرا آپ سے سوال ہے کہ صدقہ کسی کو دینا چاہیے, یا جیسے آج کل پیر بتاتے ہیں کہ یہ چیز ہی فلاں جگہ پھینک دو, جانور لے کے پھینک دو یا انڈا پھینک دو, تو اس میں کسی کو دینا بہتر ہے یا پھینکنا بہتر ہے؟ بھائی جان. جی عبدالحبیب بھائی.
یہ بالکل ایسا ہوتا ہے، عاملین وغیرہ ایسا کرتے ہیں، سنا ہے، بلکہ میں نے دیکھا بھی ہے کہ مرغی کٹواؤ اور پیچھے سے یوں کر کے پھینکنا ہے اور کچرا کنڈی میں جانی چاہیے یا ڈبے میں جانی چاہیے. بکرے بھی اس طرح کرواتے ہوں گے. انڈے کا بھی کرواتے ہیں، بعض اوقات دولہے کے اوپر نچھاور کر کے نا پھینکوا دیتے ہیں. پیچھے نہیں دیکھنا آپ نے، پھر وہ استعمال نہیں ہوتا. نہیں وہ پھینک دیتے ہیں انڈوں کو. واہ، کیا فرماتے ہیں؟ یہ کسی مسلمان کے پیٹ میں چلا جائے، کسی غریب کے پیٹ میں چلا جائے، وہ ثواب بھی ملنا ہے، اس کی دعائیں بھی مل جانی ہیں. تو عمل بھی وہی کام کا ہے نا جو شریعت کے مطابق ہو، جس میں اسراف ہو رہا ہو، جس میں نعمتوں کا ضیاع ہو رہا ہو. ایک طرف لوگ بوند بوند کو اور کھانے کے دانے دانے کو ترس رہے ہیں، اور دوسری طرف اگر مرغیاں اور بکرے اس طرح پھکوائے جا رہے ہیں. تو ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ انشاءاللہ آگے اس پر ڈسکس بھی کرنا ہے کسی سلسلے میں کہ متاثر کس سے ہونا ہے، ماننا کس کو ہے، فالو کس کو کرنا ہے. جو شریعت کو فالو کرے ہم نے اس کو فالو کرنا ہے نا. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ حکم شریعت کے تقاضوں کے مطابق ہے کہ نہیں. تو کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا 60 سال کی نفلی عبادت سے زیادہ افضل ہے. تو آپ کسی کو کھانا کھلا دیں گے، وہی مرغی کاٹ کر کسی غریب کو کھلا دیں، پکا کے کھلا کر چاول اور روٹی بھی دے دیں، تو اور دل سے دعا نکلے. اور یہ بھی صدقہ کہلائے گا. بلائیں دیکھیں نا، میں وہ روایت سنانا چاہ رہا تھا کہ ایک بار ایک خاتون، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ ایک عورت کچھ کھا رہی تھی، دروازے پر فقیر آیا، وہی منہ کا نوالا اس فقیر کو دے دیا، جسٹ نوالا دیا. کچھ عرصے کے بعد وہ عورت اپنے بچے کو کہیں لے کے جا رہی تھی، بھیڑیے نے اس بچے کے ہاتھ سے، اس عورت کے ہاتھ سے بچہ چھینا اور بھاگنے لگی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے فرشتے کو بھیجا، اس بھیڑیے کے منہ سے اس بچے کو چھینا، اس عورت کو واپس کیا اور فرمایا اس کو کہہ دو نوالے کے بدلے نوالا ہو گیا. یعنی ایک نوالا اس عورت نے اللہ کی راہ میں دیا، اللہ نے اس بچے کو بھیڑیے کا نوالا بننے سے بچا لیا. تو کھانا کھلانا، غریبوں کی مدد کرنا، آپ صدقہ دینا چاہتے ہیں تو کھلائیں نا پکا کر، پھر دیکھیں کتنی برکت ملتی ہے. سبحان اللہ، بہت اچھی بات ہے، ماشاءاللہ. اگلی کال سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ اپنے سیگمنٹس کی طرف بڑھیں گے. ایک کال آخری دے دوں. محمد سلیم رضا اطاری ضلع بہاولپور سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ انوار سحری میں آپ نے جو موضوع صدقہ کا دیا ہے تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اکثر اسلامی بھائیوں کو دیکھا جاتا ہے کہ جب بھی خدا نہ خواستہ کوئی پریشانی وغیرہ یا کوئی مصیبت آتی ہے تو تبھی صدقہ نکالتے ہیں. جیسے حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ صدقہ 70 مصیبتوں سے بچاتا ہے. تو اگر ہم پہلے ہی صدقہ کچھ نہ کچھ نکالتے رہیں نیکیوں کے کاموں کے حوالے سے، مدنی کاموں کے حوالے سے، تو اس سے یہ ایک تو ہمیں فضیلت بھی حاصل ہوتی رہے گی اور ہم مصیبتوں سے بھی بچتے رہیں گے. تو وہ بھی جائز ہے، لیکن اگر ہم یہ پہلے ہی اچھی اچھی نیتوں سے صدقہ نکالتے رہیں تو کیا مدینہ ترکیب ہوگی. کیا معاملے میں ہمیں کچھ مدنی پھول بھی ارشاد فرما دیجیے. اس پر بات پہلے ہو چکی ہے، ماشاءاللہ ابراہیم باپو نے اچھی مدنی پھول دیے تھے. آپ نے بھی فرما دیا کہ صدقہ بعد میں بھی دینا اچھا عمل ہے. ایسا نہیں ہے کہ مشکل آئے اب صدقہ دیا تو غلط کیا، صدقہ تب بھی ثواب کا باعث ہے، لیکن کیا ہی اچھی بات ہو کہ پہلے بھی دیتے رہیں اور اس کی عادت بنا کے رکھیں. انسان اچھے وقتوں میں بھی جو ہے نا وہ دیتا رہے، اپنے آپ کو عادی بنائے، اور انشاءاللہ کہتے ہیں نا کہ وہ اچھے وقتوں کے کیے کام جو ہے وہ برے وقتوں میں کام آتے ہیں. آپ اچھے وقتوں میں صدقہ کریں گے تو اللہ نے چاہا بلائیں ویسے ہی نہیں آئیں گی انشاءاللہ. مصیبتیں پہلے ہی ٹل جائیں، پہلے ہی رکاوٹ کھڑی کر دیں. سورج بھائی آپ نے جو یہ پوری کیلکولیشن بیان فرمائی، اتنا خرچ ہو رہا ہے ہمارا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں جو ہے وہ ہمارا مدنی عطیات کم ہو گئے، ہر سال بڑھ رہے ہیں یہ الحمدللہ، اور لوگوں کا اعتماد مزید بڑھ رہا ہے. یہ سارے معاملات آ رہے ہیں جب تو چل رہا ہے نا. جی مگر ابھی جیسے ہم بجٹ بناتے ہیں اور ہر سال ہمارے جامعۃ المدینہ بڑھ رہے ہیں، ہمارے فیضان مدینہ بڑھ رہے ہیں، ہمارے مدارس بڑھ رہے ہیں، تو اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. اچھا ہم یہاں سے بجٹ بڑھاتے ہیں، ادھر سے حاجی شاہد صاحب جو پاکستان کے نگران ہیں وہ ہدف دیتے ہیں بھائی اپنے جامعات بڑھانے ہیں، ہر ڈویژن میں جامعۃ المدینہ قائم کرنا ہے، تو یوں بجٹ بڑھ جاتا ہے. یقین مانیے بعض جگہ ہمارے پاس کابینات والے اسلامی بھائی آتے ہیں کہ ہمیں درجے بڑھانے ہیں، ہمیں جامعات میں اساتذہ رکھنے ہیں، ہمیں تعمیرات کرانی ہے مسجد کی. یہ کافی سال ہو گئے مسجد جو یا فیضان مدینہ زیر تعمیر ہے، مگر ہم درجے نہیں بڑھا پا رہے. بعض جگہوں پر، بعض جگہ جو ہے وہ جامعۃ المدینہ کے درجے نہیں بڑھ رہے، بعض جگہ ان کی تعمیرات کے لیے ہم نے مزید درجے بڑھانے ہیں، اساتذہ رکھنے ہیں، نہیں رکھ پا رہے، ان کے بجٹ میں ہم روک دیتے ہیں. گویا دوسرے معنی میں ہم یوں سمجھے مدنی چینل کے ناظرین، آپ سے میں مخاطب ہوں کہ گویا میں ان کو اس حوالے سے بجٹ پاس نہیں کرتا کہ ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ میں حافظ بننا چاہ رہا ہوں اور میں اس سے کہہ رہا ہوں یار میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں درجہ نہیں بڑھا سکتا، یار میں عالم بننا چاہ رہا ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، یہاں کا بجٹ میں آپ کو نہیں دے سکتا، کیونکہ ہر مہینے یوں سمجھیں کہ بجٹ میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے. تو جس طرح عبدالحبیب بھائی نے کہا کہ آپ پہلے اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں، اپنے قرابت داروں کو دیکھیں، اپنے پڑوسیوں کو دیکھیں، اس کے بعد دعوت اسلامی کو اپنی زکوٰۃ دیں. عالم ہی انسان ہے، عالم بنائے جا رہے ہیں، حافظ بنائے جا رہے ہیں، اتنی ساری کیلکولیشن بیان کی،
آپ ضرور دعوت اسلامی کو پچھلے سال سے زیادہ آپ کو دینا ہے انشاءاللہ جتنا بھی دینا ہے زکوٰۃ بھی دینی ہے انشاءاللہ. بہت شکریہ. ہمارے ناظرین کی کالز بھی ہم لے رہے ہیں. سیگمنٹس کی طرف چلتے ہیں. ہمارا بہت ہی پیارا سیگمنٹ ہے اللہ پاک کی نعمتیں. بخشش کے ہیں سامان انوار سحری. جی منیم بھائی کیا ہے آج بیان میں اللہ پاک کی نعمت؟ آج انشاءاللہ مینگو کے حوالے سے سنیں گے. آم. مینگو کے حوالے؟ آم. اچھا آم کے حوالے سے. آم کے حوالے آم کا سیزن بھی ہے. آم ہے بھی مہنگا اور رمضان شریف میں ہمارے دسترخوان کی زینت بھی بنتا ہے. جی جی بالکل. تو آم جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے. آم جو ہے ویسے ہمارا پاکستانی آم تو ویسے بڑا مشہور ہے اپنی رنگت صحت کے اعتبار سے جو ہے اس کا دنیا بھر میں نمبر 1 ہے آم کے منفرد نام ہے. اور پوری دنیا کے زرعی سائنسدانوں کی متفقہ رائے ہے کہ جس طرح کا میٹھا خوش ذائقہ آم جو ہے وہ پاکستان میں پیدا ہوتا ہے کرۂ ارض پر کہیں ایسا آم پیدا نہیں ہوتا. اسی طرح آم کے حوالے سے سب سے پہلی بات کہ آم جو ہے اس کی پیداوار ہمارے صرف ملک پاکستان کے اندر دیکھا جائے تو ملک پاکستان میں 1,51,500 ایکڑ پر اس کی کاشت کی جاتی ہے اور 18 لاکھ ٹن کے اعتبار سے اس کی پیداوار ہوتی ہے. یعنی اتنا کثرت سے آم جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے. اب اس سے آگے دیکھیں کہ آم کے فوائد کیا ہیں. جس طرح جانوروں کے اندر شیر کو جانوروں کا بادشاہ کہا جاتا ہے اسی طرح پھلوں کے اندر آم کو پھلوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے. اب آم کے فوائد کیا ہیں؟ آم جو ہے یہ جلد بوڑھا ہونے سے بچاتا ہے. آم جلد بوڑھا ہونے سے بھی بچاتا ہے. ہر قسم کے کینسر اور دمے کی بیماری سے بھی محفوظ رکھتا ہے. اچھا. دمے کی بیماری بڑی خطرناک بیماری ہوتی ہے. جو لوگ اس میں مبتلا ہوتے ہیں ان کو اگر دیکھا بھی جائے تو خود بندہ دیکھنے والا بھی ایک عجیب سی کشمکش میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اس سامنے والے کو کیا ہو رہا ہے. تو آم جو ہے یہ دمے والی بیماری سے بھی محفوظ رکھتا ہے. اور اس آم کے جو ریشے ہوتے ہیں یہ آنتوں کی بھی صفائی کر دیتے ہیں اور معدے کا جو نظام ہے ہضم کرنے کے حوالے سے اس کو بھی بالکل پرفیکٹ رکھتے ہیں, درست رکھتے ہیں. اور آم کھانے سے جو یہ بلغم ہوتا ہے اس کو پتلا کر کے آم آرام سے جو ہے نکال دیتا ہے. یعنی بلغم کو یہ پتلا کرتا ہے اور بلغم جو ہے پھر بآسانی جو ہے بندے سے نکل جاتا ہے. اسی طرح آم کے کچھ اور فوائد کہ یہ جسم کو موٹا کرتا ہے, جسمانی طاقت بھی آتی ہے اور جو جسمانی کمزوری ہو تو اس کو دور کرتا ہے اور نیا خون پیدا کرتا ہے. یعنی نیا خون آئرن ہے. فضائل بیان کر رہے ہیں, کچھ عام ساتھ ہی لے آتے ہیں آج تو کچھ اور بات ہوتی. ہاتھوں ہاتھ کچھ ٹیسٹ بھی کر لیتے, عام کر دیتے, دعوت عام ہو جاتی اور وہ بھی عام کی ہو جاتی. ویسے باپو ایک جو محاورہ ہے آم کے آم گٹھلیوں کے دام, اس کا کچھ معنی بتائیں نا, یہ کیا اس سے مراد ہے؟ گٹھلیوں کے بارے میں کچھ بتا سکتا ہوں میں. ویسے آم کی جو گٹھلی ہوتی ہے چلے بھائی, اچھا وہ بھی کام کی ہے, وہ بھی کام کی ہے. اگر آم کی گٹھلی کو جو وائٹ ہوتی ہے جب پکتا نہیں آم تو اس کو اگر پیس لیا جائے اور استعمال کیا جائے تو پیٹ کے امراض کے لیے فائدہ مند ہے. پیٹ کے اندر جس کے کیڑے ہوتے ہیں نا وہ بھی جو ہے وہ اس وقت جب یہ کیری ہوتی ہے جی جی تب نا ہم کیری کہتے ہیں, کچا آم بھی کہلاتا ہے. کچا آم, ٹھیک. ویسے تو آم جب لگتا ہے اس کے جو پھول ہیں وہ بھی فائدہ مند ہیں, آم کے پتے ہیں وہ بھی دوائی میں استعمال ہوتے ہیں, آم کی گٹھلی وہ بھی استعمال ہوتی ہے. کچے آم میں اس سے اچار بنایا جاتا ہے, اس کے مربے بنتے ہیں, ہارٹ کے لیے بھی فائدہ مند ہے یہ. اور وہ بچے جو اپنی غربت کی وجہ سے وٹامن نہیں لے سکتے, اگر ان کو پیٹ بھر کر آم کھلا دیا جائے تو وہ فربا ہو جاتے ہیں. واہ. تو اگر ویسے سستے آم بھی مل جاتے ہیں. عبدالحبیب بھائی والی بات پوری ہوئی نا, آم کے آم گٹھلیوں کے بھی دام دیکھیں کام کی ہے. آم گٹھلیاں, اس محاورے کا معنی تو یہ کہ بعض اوقات جو ہے وہ بڑی قیمتی شے جو ہے بڑی سستی مل جائے, آسانی سے کوئی بات سیکھنے کی مل جائے تو گٹھلیوں کے دام میں جو ہے وہ آم مل جائیں. آج تو دیکھیں نا دونوں چیزیں بغیر کسی دام کے مل گئیں. آم کے فضائل بھی بتا دیے, گٹھلی کی برکتیں بھی بتا دی, اور اللہ کی شان دیکھیں, ایچ اینڈ ایوری تھنگ اللہ نے جو کچھ بنایا ہے اس کی قدرت کا شاہکار ہے. بہرحال منیم بھائی کئی لوگوں کے منہ میں جو ہے وہ آج آپ پانی بھی لائے ہیں. اچھا, اور آپ شوگر آپ کو ہے, شوگر والا بھی آم کھا سکتا ہے؟ شوگر کے مریض کو جو ہے وہ آم سے بچنا چاہیے. تھوڑا بہت ایک آدھی کاش کھا لے تو ٹھیک ہے, تو احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ بہت سارے جہاں پر فضائل بیان کیے. کاش سے مراد ایک ہماری میموری میں تو کیا کہتے ہیں, چیر کہتے ہیں, اور کیا کہتے ہیں, چیر, پھانک, ٹکڑا کھا لیں. آم کا ایک آدھا پیس کھا لیں, لیکن عام چیز ایسی ہے کہ اس سے رکنا جو ہے نا وہ سامنے آ جائے تو پھر رکنا بڑا مشکل ہے. تو شوگر والے کو تو تھوڑا احتیاط. شوگر کے علاوہ جو جن کے وزن بڑے ہوئے ہوتے ہیں نا, آپ نے کہا جسم موٹا کرتا ہے تو جس کا پہلے ہی موٹا ہے انہوں نے تو ڈائٹنگ والا بھی نہیں کھا سکتا, زیادہ احتیاط. آم سب کے سامنے کھا سکتے ہیں؟
आम क्यों नहीं खा सकते सबके साथ? खिलाना भी चाहिए, अकेले ना खाएं बाकियों को। लेकिन वो है ना, आम खाते हुए जो हाल होता है हाथों का, और उस तरह आम ना, आम कैसे खाएं? आम कोई भी चीज़ खाएं वो बाअदब और बावकार तरीके से खाएं। आपको जो तरीक़ाकार है खाने का उसी तरह खाइए। तो हर खाने के लिए ना, सिर्फ आम नहीं, कोई भी खाना इस तरह ना खाएं कि सामने वाले को घिन महसूस हो। तो सुन्नत के मुताबिक खाने में बड़ा अजमत, बड़ा वकार है। और बापा तो मैं कहता हूँ अमीर अहले सुन्नत माशाल्लाह इस वक्त सहरी कर रहे हैं, दिखाई दें अल्लाह वाले कैसे खाया जा रहा है कुछ माशाल्लाह। तो अभी भी दिखा दें उनकी जो सहरी है, उनका जो खाना है, देखिए कितना बावकार है। मुंह भी अगर चबाया भी जा रहा है तो वो निवाला मुंह के अंदर है, वो चपड़ चपड़ करके कुछ लोग चबा रहे होते हैं, उनके मुंह के तमाम चीजें नजर आ रही होती हैं। तो खाने के भी मैनर्स हैं, इस्लाम ने हर चीज के मैनर्स बयान किए हैं, और बावकार तरीके से खाएं, छोटा सा निवाला हो, कुछ लोग मुट्ठी भर के खा रहे होते हैं, तो सब चीजें सीखने। चले मैनर्स की तरफ चलते हैं। मैनर्स सीखने के लिए हमारा बहुत प्यारा सेगमेंट है, एक नजर अपने आप पर। चलें भाई, वो सहरी में लग गए आप, ठीक है, जाहिर है सहरी तो करेंगे। जी अब्दुल हबीब भाई, क्या है आज के बद तहजीबी या बद अखलाकी वाला अमल? असल में देखिए, हमें इस्लाम, मैंने जैसे हमने शुरू में भी बात की थी और करते ही रहते हैं, वन ऑफ द कंप्लीट रिलीजन, सबसे जो मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है वो अल्लाह की रहमत से इस्लाम है। और प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात हमारे लिए रोल मॉडल है। आज हम बात करेंगे गुफ्तगू के अंदाज पर। इंसान जो है ना, उसकी पहचान होती है उसकी गुफ्तगू से। जब वो बोलता है तो पता चलता है कि वो क्या है, वो उसकी शख्सियत क्या है। बाज़ औक़ात लोग खामोश बैठे होते हैं, बड़े बावकार भी लगते हैं, बड़े समझदार भी लगते हैं, और वो बोलते तो फिर जी चाहता है ना ही बोलते तो अच्छा था, जो इम्पैक्ट था हमारे जहन में वो सारा ख़त्म हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें, आज एक बारी में सारी बात होगी। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि बेहतरीन रोल मॉडल हैं। बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ठहर ठहर कर गुफ्तगू फरमाते, और प्यारे आका के अल्फाज कोई गिनना चाहता तो वो काउंट कर सकता था। जी नाज़रीन, यानी नबी पाक जब गुफ्तगू फरमाते ना सहाबा किराम से, तो एक एक लफ्ज वाज़े होता। आप काउंट करना चाहते तो वो काउंट कर लेते, और जो अहम बात होती प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसे 3 बार रिपीट किया करते, 3 बार दोहराया करते, ताकि सहाबा किराम जो हैं वो अच्छी तरह समझ लें। एक बहुत खूबसूरत बात आज नाज़रीन बताने जा रहा हूँ, शायद पहली बार आप सुनेंगे, क्योंकि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम इस दुनिया में पहुँचाने आए, तो जितने सहाबा किराम थे, नबी पाक के जितने सहाबा किराम थे, उनमें कोई भी बहरा नहीं था। सबको अल्लाह तबारक व तआला ने कुव्वत समात अता फरमाई, ताकि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हर लफ्ज़ या फरमान वो अच्छी तरह सुन लें। सुभान अल्लाह, वाह। नाबीना साहबा थे, कोई सहाबी कुव्वत समात से महरूम नहीं था, ऊंचा सुनने वाले भी थे। हाँ, प्यारे आका की बात पूरी सुन लें, ताकि ये एक वस्फ किताबों में लिखा। अच्छा, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुफ्तगू के बारे में जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ठहर ठहर कर गुफ्तगू फरमाते, एक एक लफ्ज़ बड़ा प्यारा होता, और उसको काउंट करने वाला काउंट कर लेता। मगर आज बहुत बड़ी तादाद जो है वो बहुत तेज़ तेज़ बोलती है। बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उसी हदीस में फरमाया कि प्यारे आका इस तरह गुफ्तगू नहीं फरमाते थे जिस तरह तुम लगातार बोलते चले जाते हो। तो ये भी तरबियत फरमाई उन्होंने। तो आज हम देखें कि हमारी गुफ्तगू का अंदाज़ क्या है। कोशिश करें ठहर ठहर कर बात करें। कभी कभी कोई पिछले बराबर कमरे में 2 अफराद बात कर रहे हो तो ऐसा लगता है लड़ाई हो गई है, जब जाएँ तो पता चल नहीं वो तो नॉर्मल बात कर रहे हैं। कहे भाई ये क्या कर रहे थे, तो कहते हैं हमारा स्टाइल ही ऐसा है। तो हमारी गुफ्तगू का अंदाज़ बड़ा नरम होना चाहिए, ठहर ठहर कर गुफ्तगू करनी चाहिए। और बिलखुसूस वो लोग जिनको समझाना पड़ता है, जो टीचर्स हैं, जो मुबल्लिगीन हैं, जो ऑफिस में कोई बड़ी ओहदे पर है, जिनको लोगों को ब्रीफ करना पड़ता है, अगर आपकी गुफ्तगू अच्छी नहीं है, आपका अंदाज़ आसान नहीं है, तो समझने वाले के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो आप ठहर ठहर कर गुफ्तगू करें, वाज़े गुफ्तगू करें, अल्फाज को चबाना छोड़ दीजिए, और जो बुलंद आवाज़ से बात करते हैं ऐसा लगता है झगड़ा कर रहे हैं, उनको भी बदलना होगा। अब ये सारी बातें सुनकर कोई सोच रहा होगा कि यार ये बातें तो ठीक है, मगर मेरा अपना एक स्टाइल है ना, मैं अपने स्टाइल को कैसे तब्दील कर सकता हूँ। तो यहाँ मैं एक अहम बात करके अपनी गुफ्तगू को आज के लिए ख़त्म करता हूँ, कल इस पर मज़ीद कुछ अर्ज़ करूँगा। एक बात जहन में बिठा लें, ये जो गुफ्तगू का अंदाज़ है ना, आदतें और मिजाज, ये रंग और कद नहीं है। रंग नहीं तब्दील हो सकता। कोई बिलाली यानी अफ्रीकन कहे मैं गोरा हो जाऊं, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, नहीं हो सकता। गोरा कहे मैं काला हो जाऊं, ये नहीं हो सकता। रंग अल्लाह ने बनाया वो नहीं तब्दील होगा। कद तब्दील नहीं हो सकता। कोई बहुत लंबा कहे मैं छोटा हो जाऊं, छोटा कहे मैं लंबा हो जाऊं, जो कद है वो है। मगर मिजाज बदल सकते हैं, आदतें बदल सकती हैं। आप कोशिश करेंगे, अगर आप गुस्से वाले हैं आप नरम मिजाज हो सकते हैं, पहले कोशिश करनी पड़ेगी। आपकी गुफ्तगू में अगर शाइस्तगी नहीं है, आपके अल्फाज का चुनाव बेहतर नहीं है, आप अच्छी तरह बात को कन्वे नहीं कर सकते,
آپ ٹرائی کریں، آپ کوشش کریں، جو اچھا بولتے ہیں ان کو سن لیجئے. ماشاءاللہ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت ہیں، ان کے مدنی مذاکروں میں کون سی راکٹ سائنس ہوتی ہے، کون سے مشکل الفاظ ہوتے ہیں، لیکن وہ ٹھہر کر اتنی آسان گفتگو کرتے ہیں کہ 70 سال کا بوڑھا سن رہا ہو، 7 سال کا بچہ سن رہا ہو، سب کے دلوں میں بات اتر جاتی ہے. ساری دنیا ان کی گفتگو کی دیوانی ہے. تو یہ زبردست ہمارے سامنے اس دور میں شخصیت موجود ہیں. آپ فالو کیجئے، آسان گفتگو کیجئے. اور ایک اور بات مبلغین کے لیے عرض کر دوں، جو مبلغین بیانات کرتے ہیں، جو ماشاءاللہ جمعے کا خطبہ دیتے ہیں، آپ خود دیکھ لیجئے کہ آج ساری دنیا میں وہ مبلغین جن کو دنیا زیادہ سنتی ہے، وہ ٹھہر کر گفتگو کرنے والے، نرم گفتگو کرنے والے ہیں، یا بہت تیز اور شور سے، زور سے گفتگو کرنے والے ہیں. جواب آپ کو خود مل جائے گا. پوری دنیا نرم گفتگو کرنے والوں، شستہ بات کرنے والوں، آسان لہجے والوں کو پسند کرتی ہے، اور یہی میرے آقا کا طریقہ بھی ہے. آپ یہ طریقہ اپنا لیجئے، دلوں میں گھر کر جائیں گے. سبحان اللہ، بہت پیاری بات عبدالحبیب بھائی نے ہمیں سکھائی. اللہ کرے میں بھی عمل کرنے والا بن جاؤں. آپ بھی اپنی گفتگو کو نوٹ کریں، کبھی ہو سکے تو اپنی گفتگو کو سنیں خود ہی. یہ بات بھی انہی سے میں نے سیکھی ہے. اپنی بات کو خود سنیں، کبھی ہو سکے تو ریکارڈ کر لیں اور سنیں. آپ کو خود ہی فرق بعد میں محسوس ہوگا جب آپ پہلے سن کر یہ بات ہمیں امیر اہل سنت نے ارشاد فرمائی تھی. جب میں شروع سے مدنی چینل شروع ہوا تھا تو امیر اہل سنت نے فرمایا تھا، اور میں آج تک کوشش کرتا ہوں، فالو کرتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ اپنے سلسلے خود سنا کرو، اپنے بیانات بعد میں خود سنو، پھر بہت پتہ چلتا ہے کہ یار یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے تھا، یہ مجھے ہاتھ یوں نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ سٹائل ٹھیک نہیں تھا. آپ خود اپنے سب سے بہترین ناقد ہیں. اگر تنقید سے دیکھیں الحمدللہ سے تربیت ہو جاتی ہے. سحری کا وقت بھی ہو رہا ہے. آج کی جو پکچر تھی، آئیے اس کی طرف چلتے ہیں. کچھ مدنی پھول ایک آدھ منٹ میں لیتے ہیں. اس پر ہمارے ناظرین نے بھی مدنی پھول دیے. یہ سیلفی کلچر کیا فرمائیں گے باپو؟ یہ سانپ کے ساتھ سیلفی لے رہا ہے یہ بھائی، پتہ نہیں کون ہے. اس کے بارے میں کیا مدنی پھول ہے؟ سیلفی کچھ بھی بہت عام ہو گئی. بھی بڑا اچھا پوز بنایا ہے. جی ہاں، سانپ بھی بڑا تیاری کے ساتھ، سانپ بھی تیار ہے، لیکن سانپ کچھ اور بھی کر سکتا ہے نا، اس کا پتہ نہیں ہے. سیلفی کے بعد کیا بنا یہ تو نہیں پتا کہ یہ بندہ خود دیکھنے کے لیے زندہ بھی رہا کہ نہیں. صحیح ہے. اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالو. جی یہ ٹھیک ہے، مراد کے ایسے کام نہیں کیے جائیں. یہ اس طرح کی پکچرز چلتی بہت ہے. ایک کلچر اور ہو گیا. بالکل صحیح ہے، آپ جملہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا ڈینجرس کلچر ہے کہ کسی خطرناک جگہ پر جا کر سیلفی بناؤ تو اس کو زیادہ لوگ دیکھیں گے. اور اس میں حادثات کی خبر بھی آ رہی ہے. کوئی ٹرین کے نیچے آ جاتا ہے، کوئی پہاڑ سے گر جاتا ہے، کوئی آج کل جو پل گرا جو ہمارے نیلم دریائے نیلم پر، تو بتایا جا رہا تھا کہ اس پہ بھی سیلفی بنانے کے لیے وہ پل پہ لکھا ہوا بھی یہ خطرناک ہے، کمزور ہے. اتنے لوگ چڑھ گئے کہ وہ پل سہا ہی نہیں سکا اس کو. کئی لوگ دنیا سے چلے گئے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اپنی زندگی بہت بڑی نعمت ہے، ان چکروں میں کہاں پڑ گئے. صحیح، ٹائم بھی بہت ضائع ہو جاتا ہے اس میں. کہیں پر جانا پڑتا ہے، وہاں جا کے پھر پورا اہتمام کرنا پڑتا ہے، اور پھر بعض اوقات نقصانات بھی اٹھانے پڑتے ہیں. امیر اہل سنت فرماتے ہیں نا، کرنے والے کاموں میں لگ جاؤ ورنہ نہ کرنے والے کاموں میں لگ جاؤ. اتنا ٹائم بھی تو ہے نا ان کے پاس. اگر مدنی کام میں ہو، عبادت میں ہو، اپنے وقت کا صحیح استعمال کرے تو ان چیزوں کا ٹائم بھی نہیں بچتا. اس طرح کے کام کرنے والے کو جب لائکس ملتے ہیں، جب اس کو ایک غذا مل رہی ہوتی ہے، تو پھر وہ اور کرتا ہے. کہ اب کپڑے پہنے بغیر کوئی جائے تو شاید دنیا میں زیادہ لوگ اس کی ویڈیو دیکھ لیں گے. تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ بندہ اپنا وقار، اپنی ساری چیزیں ختم کر دے. یعنی غلط کام کرنے والوں کو تو بہت سارے لوگ دیکھنے والے ہیں. تو ہم غلط کام کر کے اپنے وقت کو ضائع کر کے یہ کام تو نہ کریں نا. لوگوں کا رویہ کیا ہو، کوئی لوگوں کو ہم ایجوکیٹ کر سکتے ہیں. لوگوں کو بھی ان چیزوں کو لائکس نہیں کرنا چاہیے، لائک ہی نہ کریں. لیکن لوگ اگر لائک کر رہے ہیں تو میں یہ کام کروں تو یہ درست نہیں ہے. دین کا کام کرنے والوں کو بھی لائک کرنے والے بہت سارے ہیں. ہم کو کم لائک کرتے ہیں نا، ایسا ہے. اب یہ سوچ کی بات ہے. اللہ پسند کر لے، اس سے اچھی کیا بات ہے. دنیا میں کوئی نہ پوچھے، وہی مقبول آدمی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں. سبحان اللہ. نگران شورا کی بھی تشریف آوری ہو چکی ہے. ان کا بڑا کرم ہے کہ آتے ہیں اور ہمیں سحری کے لیے وقت دیتے. آ جاؤں تاکہ آپ کرنے والے کام کی طرف بھی جائیں. میں اصل میں کل سن رہا تھا آپ کو. جی میں کل معذرت کروا چکا تھا. جی جی، میرے پہنچنا آپ کا پیغام آ گیا. آپ کا آ گیا تھا، اگرچہ لیٹ آیا تھا لیکن آ گیا. تو آج میں نے کہا آپ کا تو انتظار ہوتا ہے کہ وہ بھوک بھی آواز لگا رہی ہوتی ہے. نہیں بالکل. آپ کیا فرمائیں گے حضور؟ آج ہم نے پکچر بھی دکھائی ہے سیلفی کے حوالے سے. یہ سیلفی کلچر بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. امیر علیہ سنت نے رسالہ لکھا ہے ماشاءاللہ، سیلفی کے 30 واقعات. چاہ رہے ہیں آپ کی جو ہے سحری اور لیٹ ہو جائے، مطلب آپ آئی صاحب حاضر ہوتا ہوں، پھر آئی صاحب جواب دیں گے تو پھر میں سوال دے کے پھر سنوں گا، وہی نا جواب سنیں گے انشاءاللہ. کیا شان ہے آپ کی. یہ آپ کی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سنا تو یہی ہے کہ پچھلے دنوں کئی سیلفیز کے اس میں مضامین آئے کہ لوگ مر گئے. ایک پل بھی گرا ہے، اس پل پہ لوگ سیلفیز لے رہے تھے. کہا یہ جاتا ہے کہ وہ پل کمزور تھا، اس پہ لکھا ہوا بھی تھا، لیکن لوگوں نے اس کا خیال نہیں کیا، سیلفیز لیتے رہے
اور ظاہر ہے زیادہ لوگ ہو گئے ہوں گے. سنا کوئی یہی ٹوٹ ہے گیا. کہ یہ ہو سکتا ہے اسی وجہ سے جو ہے نا وہ لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں. اب یہ کہ لوگ اب اٹھیں جب لوگوں کی جانیں جانے لگی. لوگ لائک کرتے ہیں تو لوگ سیلفی بناتے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے ایک ارشاد کہ لا یعنی کاموں کو ترک کر دینا، یہ حسن اسلام سے ہے. اس کو اپنا لے تو شاید ان تمام چیزوں سے جان چھوٹ جائے گی. اچھا. اور آپ کی سحری چلے جائے گی. میں آپ لوگوں کے لیے دوڑا دوڑا آیا ہوں، رہ جائے گا. جزاک اللہ. سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 12 منٹ باقی ہے. سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 12 منٹ باقی ہے. یا اللہ اتنی بولیو. سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 12 منٹ باقی ہے. خیر ہوتی ہے بھائی. صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک تعداد اس وقت سحری پر موجود ہوگی. میں بہت مختصر سے وقت میں ایک سبق آموز بات بیان کر کے پھر رخصت لوں گا تاکہ آپ کی سحری بھی جاری رہے اور آپ ایک سیکھ لیں. ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں. البتہ سحری کا وقت دیکھتے رہیے گا کہ آپ کا سحری کا وقت نکل نہ جائے. اچھا واقعہ کچھ یوں ہے کہ دو میاں بیوی کے واقعہ سنا رہا ہوں، ہسبینڈ اینڈ وائف. ان دونوں میں بہت محبت تھی، اتفاق تھا، پیار تھا، الفت تھی اور ایک دوسرے سے بے حد چاہتے تھے. یہ اچانک اس میں کیا ہوا کہ ایک ملازم کی انٹری ہوئی. اب یوں سمجھیے کہ پہلے غلاموں کا دور تھا اور غلام خریدے جاتے تھے. تو جب اس کو خریدا گیا تو کہنے والے نے کہا کہ اس میں ایک خرابی چغل خور ہے. خیر اس کو خرید لیا گیا، گھر لایا گیا، خدمت بھی اس نے جیسی تیسی کی. اب خدمت کرتے 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 وہ اپنی جو بری صفات تھیں، عادتیں تھیں، اس پر یہ اتر آیا. اور اس پر اس سے اتر کر کیا کیا کہ ایک دن اپنے صاحب جو اس کے جو سیٹ تھا اس کو اس سے کہا کہ صاحب پتہ نہیں بیگم صاحبہ کس سے فون پہ چپ چپ کے باتیں کر رہی تھی اور میں گیا تو وہ سہم گئی. ایسا کوئی خطرے کی بات لگتی نہیں ہے، صاحب میں نے نظر رکھی ہے، بے فکر ہیں. صاحب کے دل میں شک اور وہم کا اس نے بیج بو دیا. پھر ایک دن اب جب صاحب کو جب پتہ چلا نا آدمی کو کہ یار میری بیوی یوں کرتی ہے، تب ظاہر وہ گھر میں گئے تو گھر میں جانے کے بعد جو ایک انداز اور ایک مزاج اور ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے وہ تھوڑا بہت تبدیل ہو جائے گا کہ وہ کنفیوز رہے گا کہ یار ہو کیا رہا ہے. وہ بیوی اگر تھکی بھی ہوئی بھی ہوگی، سر میں درد ہوگا، مزاج صحیح نہیں ہوگا تو سمجھے گا یار لگتا میرے سے اکھڑ گئی ہے. اب وہ بات رہی نہیں ہے. خیر شوہر کا بھی تھوڑا سا مطلب وہ موڈ تبدیل ہونے لگا تو بیوی کو لگا پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا. تھوڑے دنوں کے بعد اس نے بیوی کو کہا، جو اس کی مالک سیٹ وہ جو بیوی تھی جس کے کام کرتا تھا، کہ پتہ نہیں صاحب فون پہ کسی سے ہنس کے باتیں تو کر رہے تھے لیکن اب کون تھی آپ رہنے دیں میم صاحب میں دیکھ لوں گا. یوں کر کے اس نے میم صاحب کے دل میں شک اور وہم کا بیج بو دیا، وسوسے ڈال دیے. اب ہوا یہ کہ وہ جب گھر پر آتے صاحب تو وہاں کچھ بات مزہ نہ آ رہا ہوتا، وہ آتی تو کچھ، وہ تو دونوں میں گیپ اور کھچاؤ پیدا ہو گیا. اس نے پھر بیگم صاحب سے کہا کہ بیگم صاحب آپ کے یہ دکھ مجھ سے دیکھے نہیں جا رہے، آپ ایک کام کریں جب صاحب سوئے ہوئے ہو نا تو ان کے داڑھی کے کچھ بال مجھے آپ کاٹ کے دے دیجئے گا، میں اس کا وہ کچھ پڑھا کر دے دوں گا میں آپ کو، سب صحیح ہو جائے گا، آپ ٹینشن نہ لیں، سب صحیح ہو جائے گا. بیگم صاحب رات کو اپنے بستر پر اس طرح رکھ کر سو گئی، لیٹی. وہاں اس نے صاحب کو بولا صاحب آج آپ کے قتل کا منصوبہ ہے. اب صاحب بھی بستر پر، میم صاحب بھی بستر پر. اب دونوں نہ سوئیں، دونوں نے ادھر اپنی اپنی طور پر مخالف سمت میں کروٹ لے لی. اب یہ کہ انتظار کر رہے تھے صاحب کی کب حرکت ہوتی ہے، وہ انتظار کر رہے تھے کب سوتے ہیں. اب جیسے ہی وہ لگا کہ اب شوہر سو گیا ہے تو وہ اس نے کروٹ بدلی، حرکت لی اور
تکیے کے نیچے سے استرا نکالا تاکہ اس کے داڑھی کے کچھ بال کاٹ کر اس کو دے دے۔ جیسے ہی اس نے کروٹ لے کر وہ استرا اس کی گردن کے قریب کیا، اس سے کروٹ لے کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا، کہا مجھے پہلے پتا تھا تو مجھے قتل کرنے والی ہے، اور اس سے استرا لیا اور اپنے بیوی کو قتل کر دیا۔ بیوی کے بھائیوں نے آ کر شوہر کو قتل کر دیا اور بھائیوں کو قید ہو گئی۔ میں نے اس واقعے کو بہت مختصر اور خلاصہ کر کر آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ آخر کیا بات ہے کہ ہم محبت بھی کرتے ہیں اور شک بھی کرتے ہیں، باہر کی کہی ہوئی کسی بات پر یقین کر کر اپنے ہی گھر کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ کبھی کوئی پڑوسی کسی کو کہہ دے ہاں اوہ ایسا ہو رہا تھا، نہیں نہیں ہاں ہاں یہ کر گیا بھائی، ادھر وہ شوہر دن رات بیوی پر شک کرتا رہے، بیوی شوہر پر شک کرتی رہے۔ اب نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج کل موبائل فون چیک کیے جاتے ہیں، میسج کس کا آیا ہے، واٹس ایپ کس کا آیا ہے، اچھا کس کس کو لائک کیا گیا ہے، کس کس کو کامنٹس دیے جا رہے ہیں، کیا کیا کامنٹ پاس کیے جا رہے ہیں، دونوں ایک دوسرے کی وہ تانکا جھانکی میں لگے ہوئے ہیں۔ ارے خدا کے بندو، شادی کی ہے اعتماد کرنا سیکھو، پیار کیا ہے بھروسہ کرنا سیکھو، کیوں کسی باہر کی بات میں آ کر اپنے محبت بھرے گھر کو تباہ و برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ نارملی آپس کے جو جھگڑے ہوتے ہیں نا، ان کی کوئی بنیاد نہیں ہوا کرتی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر عموماً جھگڑے ہو جایا کرتے ہیں۔ اسی طرح بدقسمتی کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر معذرت کے ساتھ برا مت مانیے گا، اور برا نہیں ماننا چاہیے۔ میں آپ کے گھر کی بھلائی کی اور آپ کی محبت کی بات کرنے کے لیے حاضر ہوں کہ اب اس میں نا ماں دیکھے کہ میں کیا کردار ادا کر رہی ہوں۔ ماں اپنے بیٹے کو ایسی بات نہ بتائے جس سے بیٹے کے دل میں اس کی بہو یعنی اس کی بیوی کے بارے میں نفرت پیدا ہو۔ اگر کوئی ایسی ہے تو کوشش کرے پی جائے۔ اسی طرح بیوی وہ اپنے شوہر کو وہ بات نہ بتائے کہ جس سے اس کے دل میں اس کی ماں کی عظمت و محبت میں کمی واقعی ہوتی ہو، کیونکہ بعض اوقات ہر بات درست نہیں ہوتی، بات ہوتی ہے چھٹانگ بھر، بیان ہوتی ہے سیر بھر۔ چھٹانگ بھر بات بعض اوقات بڑا وہ اس کو سیر بھر بات کر کے پتہ ہے چھوٹی سی بات کریں گے تو وہ کہا ماں اس وقت کوئی بات ہی نہیں ہے، بیوی کو بولے گا یہ کیا بات ہوئی، وہ اس کو بہت بڑا چڑھا کر بات کرنا ہے۔ تو اس پر غور کیجئے اور اعلان سنیے۔ سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 5 منٹ باقی ہے۔ سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 5 منٹ امیر سنت کی زیارت کروائیں۔ سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 5 منٹ باقی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے عاشقان رسول، مہربانی کریں وسوسوں میں نہ آئیں، وہم میں نہ آئیں، شک اور شبہات کی زندگی سے باہر نکلیں، اور اس طرح ایک دوسرے کو لڑانے والے کا یعنی سوچ لیں کہ میری یہ بات سے نفرت بڑھے گی یا محبت بڑھے گی۔ اسی طرح شوہر صاحب آپ سے بھی عرض ہے، دل گردے پھیپھڑے بھرے کریں، ہر ایک بات پر لڑائی جھگڑا نہ کیا کریں، کچھ ہمت اور حوصلے سے کام لیا کریں، اور آپ بھی مہربانی کر کے کبھی ماں کے پاس بیٹھ کر بیوی کے بارے میں، کبھی بیوی کے پاس بیٹھ کر ماں کے بارے میں یہ حرکتیں نہ کریں، یہ چیزیں نہ کریں، برداشت کریں، ہمت پیدا کریں، صبر کریں۔ گھر میں کچھ 19-20 بات ہو جائے تو مہربانی کر کے درگزر سے کام لیا کریں۔ گھروں میں اس طرح کے معاملات ہوتے رہتے ہیں، سب سگے بھائی بہن بلڈ ریلیشن آپس میں ایک سوچ کے والے نہیں ہوتے، تو پوری فیملی کو آپ کیسے خیال کرتے کہ پوری فیملی آپ کی ایک سوچ کے مطابق ہوگی؟ مختلف سوچیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھیں۔ باہر کی آئی ہوئی بات پر بلا سوچے سمجھے کان دھر لینا، یقین کر لینا اور گھر کا سکون و چین برباد کر دینا یہ درست نہیں ہے۔ حدیث پاک آخر میں سناتا ہوں، کل ذی نعمت محسود، ہر ذی نعمت حسد کیا جاتا ہے۔ آپ کو پیار، محبت، اتفاق، عزت جو کچھ یہ اس سے اچھی سے اچھی اور مزید نعمتیں بھی ملتی ہیں، حاسد بھی آتے ہیں جو بہت زیادہ خرابیاں اور کمزوریاں پیدا کرواتے ہیں۔
اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. آخر میں مل کے نعرہ لگا دے, محبتوں کے چور چگل خور چگل خور, محبتوں کے چور چگل خور چگل خور, محبتوں کے چور چگل خور چگل خور. اللہ کریم ہم سب کو حسد, حاسدین, ظلم اور ظالمین, تکبر, متکبرین, شر اور شریروں سے محفوظ فرمائے. ہم سب کا ایمان سلامت رکھے. چلتے ہیں میلہ سنت کی طرف.